السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ برادران اسلام، دوستو، آج 10ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ گویا رمضان المبارک کا ایک عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ بر صغیر میں جو ہمارے احباب ہیں شاید ان کے لیے ابھی ایک دن اور باقی ہے، یعنی آج ان کی 9ویں تراویح ہوئی ہے، کل ان کا 9واں روزہ ہوگا، لیکن ہم سعودی عرب والوں کے لیے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے محترم یہ 10ویں تراویح ہے، 10ویں سحری انشاءاللہ تعالیٰ کھائیں گے۔ ایک عشرہ گویا ہم مکمل کر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں بڑے اطمینان کے ساتھ، چند غموں کے ساتھ بھی کہ ہاں آج ہم مسجد کے اندر تراویح نہیں پڑھ سکتے یا جمعے کی نماز یا جماعت کے ساتھ نہیں ادا کر سکتے، لیکن زندگی کے کئی رنگ ہوتے ہیں محترم، زندگی کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ ان رنگوں میں سے ایک رنگ یہ بھی ہے، رب دکھا رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ الحمدللہ ہر مومن کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جس حال میں رکھے الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ تو یہ آج ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، بڑی سعادت اور بڑی شرف اور بڑی کیا کہتے ہیں میرے لیے فرحت اور مسرت کی بات ہے کہ میں وقت ملا ہے تو آپ حضرات سے میں گفتگو کر پا رہا ہوں۔ تو آج کا موضوع جس ٹاپک پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں ذرا مختلف ہے، اور مختلف بئی طور ہے کہ شاید بعض احباب جو جڑ رہے ہیں وہ یہ تمنا لیے ہوئے ہوں گے کہ صاحب میں رمضان المبارک کے بارے میں یا کچھ باتیں کروں گا، لیکن میں رمضان المبارک کے بارے میں تو خیر سب باتیں کرتے ہیں، اس موسم عبادت میں چند ایسی نیکیوں کا بھی اور چند اہم باتوں کا بھی تذکرہ میں کرنا چاہوں گا جو یوں سمجھیے کہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اور لوگوں کے بہت سارے شکوے اور شکایتیں لوگوں کی آتی ہیں کہ صاحب ہم کمزور ہیں، صاحب ہم غریب ہیں، صاحب ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں، ہمارے پاس فلاں نہیں، ہمارے لیے وہ نہیں، ہمارے لیے فلاں نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں تو آپ کے لیے قرآن و حدیث میں ہر چیز کے حل موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل آپ کو ہم بتائیں گے۔ آج کا موضوع میرا ہے شکار کرنا، یا اسی طرح سے تیر اندازی، یا اسی طرح سے نشانہ بازی ایک مومن کے لیے اسلام میں کیا ہے، اس تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ سوالات کے سلسلے آپ لوگوں نے شروع کر دیے اور بھائیوں نے بھی سوال کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑا صبر کرو، میں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھتا ہوں آپ کے پاس۔ جی الحمدللہ، نواز صاحب، شاہ پوری صاحب، بالکل الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ سوال تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو آپ ضرور دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا۔ اچھا شکار کے بارے میں میں آج بولنے والا ہوں، اور شاہ پوری صاحب شکار ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں شکار کیا اور شکار مر گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ایک میرے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال اشتاق اعظمی صاحب، ماشاءاللہ میں آپ کا بڑا فین ہوں، اللہ آپ کو اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے بھائی جان، اللہ آپ کو خوش رکھے، مبارک رکھے، محترم رکھے، باعزت رکھے، جہاں بھی رہیں آپ۔ بہرحال تو میں آج اسی موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، شکار اور نشانہ بازی کے تعلق سے۔ مسلمانوں نے صرف اپنی زندگی کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ جناب علی صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور 5 وقت کی اور چند مراسم ہیں انہی کو ادا کر لینا، بس اس کے بعد آپ ہماری زندگی کیا کہتے ہیں جیسے بھی گزرے اس حساب سے وہ اپنا کیا کہتے ہیں گزارتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں کئی مومنانہ زندگی جو ہوتی ہے یا اللہ کی پسندیدہ مطلوبہ زندگی، اسلام کے اندر زندگی گزارنے کے بہت سارے ڈھنگ اور بہت سارے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ جی جناب شیخ خالد سلطان صاحب، آپ کو بھی رمضان مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو اس کی خوشیاں۔ کیا تلاوت قرآن مجید ہو یا نماز میں سجدے تلاوت آئے تو اس کو کوئی صحیح احادیث سے ثابت دعا ہے تو بولیے، مہربانی رہنمائی فرمائیے۔ سید واجد علی صاحب، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ تیرا میرا موضوع جو ہے، تھوڑا سا میں اپنے موضوع کے بارے میں مجھے بیان کر لینا تو پھر میں جواب دیتا ہوں۔ واجد بھائی آپ پھر سے وہ سوال ریپیٹ کیجئے گا۔ سجدہ تلاوت آئے تو اس کی کوئی صحیح حدیث؟ بالکل، سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ کرنا چاہیے، سنت ہے، سنت ہے، سمجھ رہے ہیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سجدہ کیا ہے اور کبھی سجدہ چھوڑا بھی ہے، اس لیے افضل یہی ہے کہ کر لینا چاہیے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ اور کیا ہے، 15 سال کے بچے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جناب علی، اگر وہ اقرا فی القرآن ہے، قرآن جانتا ہے، قرآن کو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ محترم، میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے موضوع آپ کی خدمت میں رکھوں، لیکن یہ آپ لوگ سوالات کے سلسلے، ندیم فیضی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے، دعا دیجیے اس کے لیے، جزاک اللہ خیر کیجیے۔ ہمارے بھائی کمنٹ ریڈ، پتہ نہیں آپ لوگ بہت جلدی کر رہے ہو تو میں کیسے اس کے جواب دوں گا یار، ذرا سوچو، میں بھی انسان ہوں، میں کوئی ایسا تو نہیں ہوں کہ ایسی نظر رکھتا ہوں کہ فٹافٹ میں پڑھوں گا۔ اور بہت سارے لوگ بعد میں شکایت کرتے ہیں، آپ نے ہمارا نہیں پڑھا، ہمارا آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں کس کا جواب دوں؟ پہلے میری بات سنو، پہلے ذرا سا میں ایک اہم اور بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ کمنٹ سلو کرو، اپنے کیا کہتے ہیں کمنٹ سلو کرو، سوالات ذرا سا کم کرو، سوالات ٹھہرو، ذرا میری بات سنو۔ تقریریں تو مس کرتے رہتے ہیں، تقریر مس کر لیں، تقریریں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، الحمدللہ آپ پڑھیے، سنیے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر پٹھان صاحب، ہمارے ویسی پٹھان صاحب بول رہے ہیں کہ آپ اپنا موضوع شروع کرو۔ میرا موضوع بہت سمپل سا ہے اور بہت اہم موضوع ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات اس کو سنیں اور میری آواز پوری دنیا کے لوگ جو میری زبان سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، میں ایک کمیونٹی کا یوں سمجھیے کہ ایک خادم ہوں، اس حساب سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے کمیونٹی کو میں کچھ بات اہم بتانا چاہ رہا ہوں۔ کئی باتیں ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اللہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے فرمان ہمارے سامنے آتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علموا اولادکم السباحہ والرمایا والفروسیہ، اور فرمایا اور ایک روایت میں 4 چیزیں ہیں بہرحال، کہ اپنے اولاد، اور یہ ایک خط لکھا انہوں نے ملک شام کے باشندوں کو یا وہاں کے امیر کو، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حمص کے بادشاہ کو خط لکھا، امیر کو، گورنر کو، جو ان کے زمانے میں تھے، ان کو خط لکھا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا؟ تیراکی سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ، اور اسی طرح سے نشانہ بازی سکھاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں ایک امیر المومنین، ایک وقت کا ایسا قائد جس سے پوری دنیا جو ہے جس کی حکمرانی تھی الحمدللہ، اور پوری دنیا جانتی تھی کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا جو کا دور گزرا ہے، بڑا عدل و انصاف والا دور گزرا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ 3 چیزیں سب کو سکھاؤ، سب کو بتاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ میرے عزیزوں، آج میں وہی نصیحت آپ حضرات سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو، جو بچے ہیں، صرف قرآن نہ پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، دین سکھاؤ، نماز سکھاؤ، سب کچھ سکھاؤ، لیکن ان کی صحت اور ان کی تندرستی کے لیے اور ان کی حفاظت اور سیفٹی کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور اس لیے ہم اپنی اولاد سے بے خبر ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں اور اپنی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں ان چیزوں سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں۔ اسلام کو اس سے کیا ضرورت ہے؟ اسلام تو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیم دیتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر اور افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔
वफ़ी कुल्लिल खैर, फिर आपने आखिर में फरमाया कि और हर एक में खैर है। ज़ाहिर है ये मोमिन है, इसमें भी खैर है, ईमान रखा हुआ, लेकिन अगर वो ताकतवर भी है, बाहुनर है, उसके पास हुनर है, तो यकीनन उस बेहुनर मोमिन से बहरहाल वो अफजल होगा, क्योंकि उसके पास दो दो खूबियाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपका निशाना बहुत सही था, आप घुड़सवारी भी बहुत बेहतरीन करते थे, यहाँ तक कि सहाबे कराम एक दफ़ा मदीने के अंदर अजीब व गरीब रात को एक खौफ सा महसूस हुआ अहले मदीना को, और लोग क्या कहते हैं, लोगों ने मदीने के बाहर कुछ महसूस किया कि कुछ लोग मदीने के ऊपर हमला करने वाले हैं। सहाबा कहते हैं कि हम अपने घोड़ों के ऊपर जीन ऊन कस कर और उनके ऊपर बेहतरीन अपने हथियार लगाकर और हम निकले बाहर मदीने की हिफाजत के लिए, हद से हुदूद से। लेकिन जब हम मदीने के शहर से थोड़ी दूर गए तो हमने देखा कि एक घुड़सवार उधर से बिल्कुल बड़ी तेज़ी के साथ वापस आ रहा है और कह रहा है कि लौट जाओ अपने घरों की तरफ, अमान से रहो। अचानक जब जब हमारे सामने वो घुड़सवार आया तो कोई और नहीं था बल्कि सैयदुल अरब वल अजम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कह रहे थे जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मदीने वालों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने कहा हमारे घोड़ों पे तो जीने कसी हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी पीठ, घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ करके, और आप सरहदों के मदीने की सरहद को देख करके महसूस किया जब उन्होंने खौफ, तो देख करके और वापस आ रहे थे। यह आपकी ताकत थी और आपकी क़ुव्वत थी और आपकी महारत थी घोड़सवारी की। आज वो उम्मत उससे महरूम हो चुकी है। सुन्नत और फ़र्ज सुन्नत हमने सिर्फ ये समझा हुआ है जो है कि चंद चीज़ों के करने को हमने सुन्नत समझा हुआ, बाकी सुन्नतों को हमने तलाक दिया हुआ, छोड़ा हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ताकत और वर्जिश और सेहत ये इस्लाम का मतलब है, जिससे कई फ़ायदे होते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती से आपकी अपनी इबादत और बंदगी में हौसला मिलता है, ताकत मिलती है, अल्लाह भी खुश होता है। नंबर एक, सेहत और तंदुरुस्ती और ताकत होगी तो आप अपने वतन की, अपने मुल्क की हिफाजत भी कर सकते हैं, अपने दीन की हिफाजत, वतन की हिफाजत, वतन के लोगों की हिफाजत कर सकते हैं, वतन के सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं। अगर आप घुड़सवारी जानते हैं तो यकीनन आप अपने मुल्क की, वतन की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी इज्जत व आबरू की, अपने घर वालों की इज्जत व आबरू की हिफाजत कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। आज के दौर में अगरचे घुड़सवारी नहीं है तो कम से कम अपनी औलाद को ड्राइविंग सिखाओ, 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की, 3 व्हीलर की, बसों की, ट्रक की, ट्रेन की, फ्लाइट की, जी जनाब अली, फ्लाइट की। उन्हें कैप्टन बनाओ फ्लाइट का, उनको क्या कहते हैं, तैयार बोलते हैं ना अरबी में, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। तो हवाई जहाज उड़ाना सिखाओ, हवाई जहाज उड़ाना सिखाओ, हिस्सा लो, ताकि मुल्क के अंदर अगर दुश्मन हमारे मुल्कों के ऊपर हमला करे तो हम अपने फौजी जहाज़ों के ऊपर बैठकर, फौज कम पड़ गई तो हम खुद अपनी खिदमत, अपने वतन, अपने देश की हिफाजत के लिए पेश करें कि हमें आता है चलाना, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से हर मोमिन को चाहिए कि वो रेडी रहे, तैयार रहे। जो है क्या कहते हैं, सवारी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद, सवारी के बड़े फ़ायदे होते हैं। घर में कोई ज़रूरत हुई, कभी किसी मरीज़ को कहीं ले जाना हुआ, पूरा गांव ड्राइवर है ही नहीं, जानते ही नहीं, अब ड्राइवर साहब आएंगे जब ही गाड़ी चलेगी, तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर गांव के अंदर अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, फटाफट गाड़ी स्टार्ट की आपने, लेके 2 व्हीलर से या 3 व्हीलर से या ट्रक से या बस से, जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की भी हिफाजत, बंदों की भी हिफाजत, अपने घर की भी हिफाजत, अपने वतन की भी हिफाजत, अपनी बॉडी की, अपने जिस्म की भी हिफाजत। कितनी अच्छी चीज़ है, इस्लाम हमें इस बात का हुक्म देता है। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि अपनी औलाद को सिखाओ, फुरूसिया सिखाओ, घुड़सवारी सिखाओ। हम कहते हैं आज के दौर में मोटरसाइकिल सिखाओ, कार सिखाओ, ट्रक चलाना सिखाओ, बस चलाना सिखाओ, हेलीकॉप्टर चलाना सिखाओ, पायलट बनाओ उनको ज़बरदस्त, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े वतन। इससे हमें कई फ़ायदे हैं। हमारे अपने रोज़ी रोटी का भी इसमें पूरा सिस्टम मौजूद है। आप ट्रक चलाना जानते हैं, ट्रक की नौकरी कर रहे हैं, आप बस चलाना जानते हैं, आपको बस में सर्विस मिल गई, आप टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है। तो आपने इस्लाम को क्या समझा हुआ? इस्लाम को समझा बंद गोभी एकदम खलास, चंद चीज़ें बस। जनाब अली, ये है इस्लाम। आपको अपने वतन की हिफाजत की ज़रूरत पड़ी, ट्रक लेके जाना है, राशन लेके जाना है, हथियार लेके जाना है, जो भी फौज को ज़रूरत है, फौज के पास हमारे वतन में मिसाल के तौर पर, अपने वतनों में अगर मिसाल के तौर पर फौज कम हो रही है तो हम अपनी खिदमत पेश करें। हम मौजूद हैं,
اپنے دیش کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جی جناب علی، تو یہ ڈرائیونگ کا ہو گیا، یہ سیکھو۔ نشانہ بازی، اللہ کے ہستے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ، نشانہ بازی سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ جی نشانہ بازی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پتھر سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ غلیل، اور پھر ایئر گن، اور پھر اس کے بعد بندوق، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ تمام سب چیزیں آتی ہیں دوسری سیکھنے کے لیے۔ لیکن نشانہ بازی سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی ضروری نہیں کہ ہم بڑے بڑے بندوق اور بڑے بڑے پستول، قانون کے اس میں رہتے ہوئے آپ اپنے تئیں ہتھیار قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ لے سکتے ہو۔ لیکن غلیل وغیرہ جو ہے، یا پتھروں سے نشانے جو ہم سیکھتے تھے بچپن میں، گیند باز نشانے لگاتے ہیں، آج کل وہ لوگوں کو کرکٹیں مل گئیں، اس کے نشانے لگا کے دیکھتے ہیں۔ جب ہتھیار چلے گئے تو جو کیا کہتے ہیں نشانے بازیاں سیکھنا بند ہو گیا۔ اب صرف یہ ایک محدود چند لوگوں تک محدود ہے کہ چند لوگ جو فوج میں ہوتے ہیں وہی نشانہ سیکھتے ہیں۔ نہیں، ہر آدمی کو نشانہ سیکھنا چاہیے، اور نشانہ سیکھنے پر کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کا آدمی، کوئی دنیا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے۔ جناب علی، غلیل بچپن میں ہم کتنے چلاتے تھے، غلیل چلاتے تھے، اس سے نشانے لگاتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے، وہ ایک بڑی اور ایک میڈیم اور ایک چھوٹی، یوں سمجھو یہ تین انگلیاں، ایسی سوئیاں قریب رکھ دیتے تھے، اور کہتے تھے جو سوئی بولو ہم اس کو مار۔ عمر کے بڑھاپے میں تھے، مگر نشانہ اتنا صحیح تھا کہ غلیل سے وہ نشانہ لگا کے یوں مارتے تھے۔ اگر آپ کہیں بیچ والی سوئی کو مار رہی ہیں تو بیچ والی سوئی کو گرا دیتے تھے، اور دونوں سوئیاں آجو باجو کھڑی رہتی تھی۔ اگر آپ کہتے کنارے والی تو کنارے والی کو، جس کو کہتے وہ نشان، اتنا صحیح نشانہ تھا۔ بہت سارے بچپن میں بہت ساری چڑیوں کے ہم شکار کرتے تھے۔ ہمارا ایک دوست تھا، جب ہم گاؤں میں پڑھتے تھے، پتہ نہیں وہ بیچارے کہاں ہوں گے، حشمت نام تھا ان کا، وہ بہرحال وہ اٹوا کے اس طرف کے تھے وہ بندہ ہم سے غلیل میں وہ گولیاں ہوتی نہیں، وہ گولیاں بنواتا تھا۔ تو ہم چکنی مٹیاں لاتے تھے، اس میں روئی کاپوس ملانے کے بعد میں ڈال کے ہم اس کو بناتے تھے گولیاں، اور سخت دھوپ میں رکھ دیتے تھے۔ اب وہ جناب علی وہ گولیاں ایک دم کڑک ہو جاتی تھی۔ جب پڑھائی ختم ہوئی، گوشت کھانے کا دل ہوا، اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ بولے 10-15 گولیاں لے لو بس، اتنی۔ ہم واللہ گن کے 10 گولیاں یا 15 گولیاں لے کے جاتے تھے۔ وہ غلیل اپنی جیب میں رکھتا تھا، 2-3 ہم لوگ رہتے تھے، اور چاقو رکھ کے رکھتے تھے، اور جاتے۔ برسات کے دنوں میں خاص طور سے چڑیاں اپنے کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے نکلتی ہیں، خاص طور سے مینا ہے، اور پتہ نہیں کون سی چڑیاں ہوتی تھی میرا۔ واللہ وہ مارتا تھا، نشانہ ایک بھی غلط نہیں جاتا تھا، اور ہم ذبح کرتے، بولتے یار حشمت بھائی رکو یار ذرا، لیکن وہ ٹپ ٹپ مارتا، ٹپ ٹپ چڑیے گرتی پکڑ کے، اتنا پانی تھوڑا سا ہوتا تو چھپ چھپ کرتے ہوئے ہم انہیں ذبح کر کے تھیلیوں میں بھرتے۔ واللہ 10-15-20 منٹ میں ہم پورے اتنے چڑیے لے کے آتے، چھلتے، اور اس کو زبردست سالن بناتے، یا بھون کے وہیں باغ میں جا کر کے پتا وتا کر کے اور نمک مرچ رہتے، مارتے تھے، کھاتے۔ تو محترم، نشانے بازیوں کے نشانہ آپ کا صحیح ہو تو آپ اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، آپ جیب میں غلیل اور رکھے رہو۔ اگر وہ پتھر اور غلیل ہے تو کافی ہے۔ کوئی چور کوئی آپ کو ڈرا رہا، کوئی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ غلیل اور اس کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بیگ میں رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، جہاں بھی نہیں رکھیں، نشانہ کم از کم صحیح ہوگا۔ تو اس طرح سے چور، ڈاکو، بدماش ہیں، یا جناب علی آپ کو کوئی قتل کرنے، خون وہ کرنے آ رہا ہے، آپ اس سے حملہ کر سکتے ہیں، اس سے اپنی جان تو بچا سکتے ہیں۔ یا اگر 5-6 نشانے باز اگر موجود ہیں آپ کے گاؤں میں، اور چور اور ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا کہ صاحب یہ گاؤں لوٹنا ہے، تو 5-10 نوجوان اگر اپنے گھروں کے، ظاہر ہے لائسنس کے بغیر تو پستول اور بندوق اور یہ تمام سب چیزیں کس کے پاس ہوتی ہیں گاؤں میں، تو کم از کم اتنا ہوگا کہ 2-4 نوجوان اگر نکڑ پر بیٹھ گئے جس ناکے سے چور آ رہے ہیں، تو اللہ کی قسم، اور وہ نشانے صحیح ہوں تو شاید کہ کوئی چور باقی بچے، سب کی آنکھیں سر پھٹیں گی اور بھاگیں گے وہ مارے ڈر کے۔ اسی طرح جناب علی آپ کے نشانے صحیح ہوں گے بندوق سے اور اس سے، اور آپ حکومت سے اجازت لے کر کے اپنے وطن کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ غلیل نہ صحیح، جب
गुलेन से निशाना सही हो जाएगा तो फिर एयरगन से भी निशाना सही हो जाएगा, बंदूकों से भी सही हो जाएगा। और फिर जब आप कभी वतन के हिफाजत की ज़रूरत पड़ी और कभी वतन के ऊपर ऐसा वक्त आया कि आपके खून की और आपके पहलवानी की और आपकी जुर्रत की और बहादुरी की ज़रूरत पड़ी सरहदों पर, तो आप खुद करना चाहिए। इससे किसी को कोई मना नहीं करता और कुछ नहीं। सुनो, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैं गरीब हूँ, मुझे खाना नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है वो रिज़्क़ुकुम फिस्समा, तुम्हारी रोज़ियाँ आसमानों में हैं। ज़ाहिर है मुफस्सिरीन ने इसकी कई तफसीरें की है। एक तफसीर तो वाज़ेह है, साफ़ है कि आसमान से बारिश होती है। अल्लाह ने खुद फरमाया वअंज़ला मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, तो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया तो उसके ज़रिए से बहुत सारे फल फ्रूट हुए और जिसकी वजह से वो तुम्हारी रोज़ियाँ हैं, तुम खाते हो, अपने जानवर और सब खिलाते पिलाते। एक तो ये इसकी तफसीर वाज़ेह है कि आसमान से बारिश होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के गल्ले वगैरह ज़मीन पर पैदा होते हैं। दूसरी तफसीर मैं समझता हूँ कि अगर इसमें मेरा फ़हम है, मैं सोचता हूँ कि वरिज़्क़ुकुम फ़िस्समा को अगर हम और वसी कर लें तो ये चरिंदे और ये जो परिंदे आसमानों की फ़िज़ाओं में उड़ रहे हैं, क्या समझते हैं ये अल्लाह ने आपके लिए पैदा किए हैं, रोज़ियाँ हैं आपकी, इसके ऊपर किसी का कब्ज़ा नहीं है जनाब अली, ये आपके रिज़्क़ है, आपके निशाना सही हो, आप जाएं, क्यों रो रहे हैं? गोश्त नहीं खाने को मिल रहा है, पैसा नहीं है, फला नहीं। अमा बाहर निकलो, जंगल में जाओ या कहीं भी, 2-4 चिड़िया निशाने सीख लो, निशाना सही है, उड़ते हुए परिंदों को मारो, नीचे आए ज़बा करो और ज़बा करके भून के खुद भी खाओ, अपने बाल बच्चों को भी। किसने मना किया आपको? वरिज़्क़ुकुम फ़िस्समा, ये अल्लाह ताला ने ज़मीन में भी तुम्हारे लिए रोज़ियों के जाल बिछा दिए, आसमानों में भी कई किस्म के मुर्गाबियाँ हैं, फाख्ते हैं और क्या हैं, क्या कई परिंदे हैं जनाब अली, एक से एक परिंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 किलो 4-4 किलो हैं। समंदर पे चले जाओ, दरिया पे चले जाओ, अल्लाह अकबर, मछली खाने का दिल करता है, जाल फेंको, शिकार करो मछली का, किसने मना किया आपको? तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे चाकिए दामा भी था। ये हम मुजरिम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का पालनहार है। अल्लाह ने इंसानों के लिए सब कुछ बनाया है, हत्ता कि सूरज और चाँद को अल्लाह ने फरमाया कि हमने ये तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। या माशरल जिन्न वल इंस, ए इंसानों की और जिन्नों की जमात है। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फन्फुज़ू वला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ इंसानों और जिन्नातों की जमात, अगर तुम्हारे पास पावर है, ताकत है, तो ज़मीन के इन अक़तार जो है दायरे से बाहर निकल जाओ। नहीं निकल सकते इल्ला बिसुल्तान। बाद मुफस्सिर ने कहा सुल्तान बेमाना इल्म है, इल्म और हुनर, फन। अगर तुम्हारे पास है तो तुम ताकत रख सकते हो कि ये जमीन के दायरों से बाहर हो जाओ, आसमान की पहनाइयों में जाओ। अगर इल्म नहीं है तो आप नहीं जा सकते। तो इल्म इल्ला बिसुल्तान, इल्म अगर आपके पास है, फन है, हुनर है, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने आपके लिए मुसख्खर किया है, जमीन में भी आपकी रोजियां। गुर्बत व अफलास, इंसान खुद से गरीब होता है, अल्लाह ने उसे गरीब नहीं बनाया। इंसान खुद से गरीब होता है, अल्लाह तो उसे खिलाना चाह रहा है, भाई इंसान ही अपनी बदमाशियों की वजह से नहीं खा पा रहा है, नहीं रो रहा है बैठ कर, क्या भीख मांगने की आदत पड़ गई हमारी, भीख मांगने की आदत पड़ गई बहुत। क्यों? मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा चंदा होता है, रमजान आया हुआ है, अब ये देखिए एक से एक ढोंगी और एक से एक पाखंडी निकलेंगे जनाब अली, जिसमें जो मुस्तहिकीन हैं वो बेचारे महरूम और जो गैर मुस्तहिक हैं वो ले उड़ेंगे। कितने ज़कात, कितने सदक़ात मुसलमानों के निकलते हैं, लेकिन मुस्तहिकीन तक कम पहुँचते हैं, गैर मुस्तहिकीन ज़्यादा ले उड़ते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा सोचो मुसलमानों, गौर करो। मैंने आपसे क्या बताया कि सवारी, ड्राइविंग सिखाओ अपने बच्चों को, बिल्कुल। इसमें जैसा कि मैंने बताया, सबकी हिफाजत, अपनी हिफाजत, घर की हिफाजत, मुल्क की हिफाजत, वतन अजीज़ की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत, सब कुछ। और सवारी के ज़रिए से, मोटरसाइकिल चलाने से, घुड़सवारी से जिस्म सही रहता है, तंदुरुस्त रहता है, बड़े बड़े पेट जो होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, कमर मजबूत हो जाती है। घोड़े पर बैठ करके ज़रा चलो, पता चलेगा आपको, आधा घंटा भी आपके लिए तो मौत हो जाएगी जो लोग घुड़सवारी नहीं जानते।
जनाब अली घोड़े पे चलिए, देखिए पूरा जिस्म का एक एक पंचर हिस्सा हिलता है। तो सवारी सीखो और सिखलाओ अपने बच्चों को। आज के दौर में कार है, मोटरसाइकिल है, जैसा कि मैंने बताया ट्रेन है, हर फन ये सिखाओ ड्राइविंग का। जब भी जरूरत पड़े खुद के लिए, वतन के लिए कुर्बानियां अपनी फ्री में पेश करो कि हम अपने वतन के लिए हम आ रहे हैं। इसी तरह निशानाबाजी भी, निशानाबाजी गुलेल से शुरू करवाओ, एयरगन लेकर के अपने बच्चों को निशाने गुब्बारे घरों में। जनाब अली ये कोई कानून इसको नहीं रोकता है। एयरगन टांग लिए, लाइसेंस ले लिए, आप जाइए, कोई भी परिंदा उड़ रहा है निशाना से टक 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 मारा, 3-4 जबा किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, खलास झोले में भरा, आए बेगम बनाओ, सालन बनाओ, खाओ, क्या जरूरत। फ्री में मोहतरम, फ्री में सब है। और हर मुल्क के अंदर जंगलात हैं, सब कुछ है। अलबत्ता वो जानवर जो गवर्नमेंट के अपने मना हैं, जैसे बहुत सारे हर मुल्क के अपने एक मुल्की जानवर होते हैं, मुल्की परिंदे होते हैं, आप उन परिंदों का शिकार न करें, खामखा कानून अपने हाथ में न लें। लेकिन दूसरे जो परिंदे हैं ये किसी के बाप दादे के परिंदे नहीं हैं, ये अल्लाह के हैं और अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए, अल्लाह के बंदों को खाने और खिलाने के लिए हैं। हाँ जनाब जी साहब, तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई। निशानाबाजी ज़रूरी है, शुरू करो, अपने बच्चों को गुलेल खरीद करके दो और सिखाओ अपने घरों में। अब ये कोरोना वायरस की वजह से घरों में बैठे हो, लॉकडाउन है जबरदस्त, अभी तो पता नहीं कितने दिन तक ये चलेगा जी। अभी तो सुना हमने कि 1 तारीख से 3 तारीख तक कोरोना डाउन भारत के अंदर खुलने वाला था। अभी जनाब हमारे मुल्क के अंदर 17 तारीख, तो 17-18 भी गुलेल बना के बच्चों को घर के अंदर उनको सिखाओ, निशानाबाजी सिखाओ अपने बच्चों को, खुद भी, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, खुद भी। अल्लाह हमें भी और आपको दोनों को तौफीक दे। और निशाने सिखलाओ उन्हें, उनकी रोजियां उनकी जेबों में रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, कभी भूखे नहीं मरेंगे। भूख लगी, बाहर निकले, गुलेल जेब में, 2-4 पत्थर जेब में, मारा डन डन, 2 चलिए 4 निकले, ज़बा किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, पेट भर गया, खलास, पानी पिया, अल्हम्दुलिल्लाह। समंदर के पास चले, दरिया के पास चले गए, वहां शिकार किया। क्यों? बस डरते हो खाना नहीं मिलेगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर हमारे बाप का है, हमारे बाप ने क्या किया, जो किया वो छोड़ के चले गए, एक दाना भी नसीब नहीं। फ्यूचर अल्लाह बनाता है जैसे चाहता है। आप ये बनाओ। 2 हो गई। नंबर 3 तैराकी, सबाहा, सांस बंद करना। यह तो उमर बिन खत्ताब ने फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ तैराकी। स्विमिंग पूल में इन्हें पैसे दे करके, नहीं तो गड्ढे हैं, दरिया हैं, तालाब हैं, उनमें तैराकी सिखाओ अपने बच्चों को। कभी कभी ऐसे उल्टा तैरते लोग, चलते चलते दरियाओं में, कभी कभी नीचे ही नीचे चले जाते हैं पानी में। हमारे वालिद मोहतरम थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, खड़े खड़े तैरते थे, इतनी मुंडी नजर आती थी, पता नहीं चलता था बाबा चल रहे हैं कि खड़े हैं, लेकिन पता चला कि बाबा इस पार से उस पार चले गए, तैर जाते थे। कुछ लोग उल्टा तैरते, कुछ लोग पानी के अंदर ही अंदर चलते। शाह इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो घंटों घंटों जमुना के अंदर जो है बैठे रहते थे, इतनी लंबी सांस उनकी होती थी। तो तैरने से सेहत भी अच्छी होती है, तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है, और सेहत से दुश्मनों का, और तैराकी से दुश्मनों का मुकाबला भी किया जा सकता है। कभी दरियाओं का सफ़र करना हो, समंदरों का, तो इस तरह से दुश्मन अगर समंदर के रास्ते से आता है और आपको तैराकी आती है, कहीं दुश्मन के चंगुल में आप फंस गए जो है, और वो आपको ख़त्म करना चाह रहे हैं, कि आपको तैराकी आती है, फन आता है, तो आप उसके ज़रिए से कामयाब हो सकते हैं, अपने वतन की हिफाजत कर सकते हैं, खुद की भी हिफाजत, अपने वतन की हिफाजत, अपने बीवी बच्चों की भी हिफाजत, सेहत और तंदुरुस्ती। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये चाह रहा था कि ये 3-4 बातें आप हज़रात की खिदमत में रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने के तवस्सुस से रखूं। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इतना अक्लमंदों के लिए इतना इशारा काफ़ी है कि इसमें जो है आप और हमको चाहिए कि अपनी औलाद को हम ये सब सिखाएं, ज़रूर सिखाएं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और अब आइंदा कोई भी गरीबी और अफलास का शिकवा और शिकायत न करे कि मेरे खाना नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे फला नहीं है। जनाब आली ना, आपके पास हुनर नहीं है, आपके पास हुनर नहीं है। हुनर सीखो, फन सीखो, कुछ ना कुछ, कम से कम निशानेबाजी सीखो। अल्लाह के बंदे, निशानेबाजी
निशानेबाजी से आप इंशाअल्लाह ताला कभी भूखे नहीं रहोगे। दरियाओं में मछलियां तैर रही हैं, उनका शिकार कर सकते हो आप, और निशाने ही से आप जो है क्या कहते हैं वो आसमानों में जो रोजियां उड़ रही हैं आप उनका शिकार कर करके अपना पेट भर सकते हैं। किसी के मोहताज नहीं, किसी के साथ मांगने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आप आगे बढ़िए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी जनाब अली, आइए अब इसी मौजू से मुतल्लिक अगर सवालात हों, और ज़्यादा हलाल और हराम और फलां और ढका नहीं पूछना भाई, ज़रा कुछ माइंड को वसी करो, माइंड खोलो, ज़रा सिर्फ वहीं अटक के न रहो। अल्हम्दुलिल्लाह ला तसलू अन अश्याइन तुब्दा लकुम तसुकुम, ऐसी बातें ना पूछो कि अगर बयान कर दी जाए तो आपको बुरी लगे। इसलिए ज़रा मोटिवेट कर रहा हूँ मैं आपको मैं ज़रा क्या कहते हैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। आप दीनी तौर पर अपडेट हो जाएं, अल्लाह आपको सेहत व आफियत दे। और सबसे बड़ी चीज़ है अकीदा, तौहीद और ये वो सब मजबूत हो तो जाकर के आदमी मजबूत होता है। चलें जनाब अली, क्या सवाल है, शुरू करते हैं। देखें सवाल अब हम शुरू करते हैं, सवालात का मुख्तसरन जवाब होगा उसका, और सवाल के भी तौर तरीक़े अदब और एहतराम से सवाल कीजिए, और बेअदबी और से और क्या कहते हैं फालतू सवालात से बचिए। अहम जो सवालात हैं और मौजू से मुताल्लिक़ हों तो और अच्छी बात है। शेख मुझे एक सवाल करना है कि क्या है आयतुल कुर्सी फजीलत के बारे में। हदीस में आता है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले और जन्नत के दरमियान, जी हाँ ये हदीस सही है। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसके और जन्नत के दरमियान जाने में उसकी मौत ही हाइल है। यानी इसकी फजीलत है कि अगर ये आदमी पढ़ता है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में, तो जब मरेगा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। लेकिन ये बात आप याद रखो, पहले अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। ये जनाब अली हम भाई अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप आइए हमारे पास, बाग में आएंगे तो आपको आम खाने को मिलेगा, लेकिन आपके पास आएंगे जब मिलेगा आपको। तो इसी तरह से जब आप अकीदा आपका सही होगा और आप पढ़ोगे तब इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत मिलेगी। क्या गुस्ल नंगे बदन दे सकते हैं? क्या गुस्ल नंगे बदन दे सकते हैं? मतलब यानी मैयत को गुस्ल की बात अगर आप कर रहे हैं तो नंगे बदन तो नहीं, उसके ऊपर चादर होती है। शर्मगाह तो कम से कम कमर और घुटने के बीच बंद रहते हैं, और धुलाने वाला अपने हाथ पे कपड़े उपड़े लपेट कर उसके शर्मगाहों को, पोतड़ों को और गलाजतों को वो पानी डाल करके धुलते हैं। लेकिन शर्मगाह नहीं खोली जाती है, नाफ से लेकर के घुटने तक मैयत के वो क्या कहते हैं ढके हुए रहते हैं और रहने चाहिए। जज़ाकल्लाह। एक तुर्की का ड्रामा है इर्तुगल, क्या हो? अरे छोड़ो, कौन से ड्रामे पड़े हो तुम, तुर्की के, चाइना के, जापान के, लानत हो ऐसे ड्रामों पर और ऐसे बनाने वालों पर। कहाँ पड़े हो? जिंदगी किसी ड्रामे का नाम नहीं है, जिंदगी हकीकत का नाम है। ड्रामे, फिल्म, सिनेमा, ये और वो, हलाल हराम, मारो गोली, पता नहीं क्या है वो। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अल्लाह रसूल की बात करो। वो कौन सा ड्रामा सीख के आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आने वाला है? सहाबा की सीरतें पढ़ो, तारीख की किताबें पढ़ो, अपने माजी को पढ़ो, सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। ड्रामे 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 ड्रामे, म्यूजिक, गाने, यही सुन सुन करके जिंदगी जहन्नम बना ली तुमने यार। तौबा करो, ठीक ऐसे सवालात न किया करो प्लीज। और अगर कोई ऐसे करने वाले मुसलमान है, ये समझ में नहीं आता कौन सा क्या है उस ड्रामे में, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, और अल्लाह करे ना पता हो, हमको जरूरत ही नहीं है। हमें तो अपने नबी की सीरत और अपने नबी का सहाबा की सीरत पढ़ने की फुर्सत नहीं, चे जाए कि हम ऐसे जटलियात के ड्रामे देखें। बहरहाल छोड़ा, इस्तिखारा करने का सही तरीका क्या है और कब करनी? जैसा इस्तिखारा, आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आजकल को ज़माने में टीवियों के ऊपर हमारे मुल्कों में और दूसरे मुल्कों में, पड़ोसी मुल्कों में इस्तिखारे करवाए जाते हैं। मौलवी हजरात, अल्लाह उन मुल्लाओं को हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उन मौलवियों को हिदायत अता फरमाए। ए अल्लाह इन जालिम मौलवियों को हिदायत दे जो दीन के शक्लों सूरतों को बिगाड़ कर उम्मत को बर्बाद कर रहे हैं। क्या होता है? इस्तिखारा करवाएं, यानी फलाने हजरत हैं, हजरत सैयदुल कादिरुल चिश्तीयुल मुक़द्दरुल तिगड्डमबाज को
آپ فون کریں وہ استخارہ آپ کی طرف سے کریں گے، اعوذ باللہ استغفراللہ، حرام ہے یہ تمام سب. کوئی استخارہ کرواتے نہیں ہیں. آپ کو ضرورت ہے، تردد ہے دو اچھے کاموں میں، اس میں آپ خود استخارہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ نے بتائی ہے استخارہ کی، وہ کتاب اگر ویسے نہیں بھی آتی تو آپ وہ کتاب لے کر کے پڑھو. نہ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ تحیات کے بعد درود وغیرہ پڑھنے کے بعد اپنے سامنے وہ کتاب رکھ کر کے اس میں پڑھو، اور جہاں وہ ہے کہ اللہم ان کان ھذا الامر، اے اللہ اگر یہ معاملہ، یہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی، تو آپ وہ معاملے کو ذکر کر دیں. تجارت، اے اللہ اگر یہ تجارت میرے لیے بہتر ہے فقدرہ، تو ہمارے لیے جو مقدر کر دے. اے اللہ اگر یہ شادی ہمارے بہتر تو ہمارے لیے مقدر کر دے. اس طرح سے آپ یہ دعا کر کے استخارہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں آتا ہے تو افسوس ہے. سیکھیے. کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا. ہر چیز آپ نے دنیا میں سیکھی ہے تو دین بھی سیکھیے، نماز بھی سیکھیے. نماز سیکھ کے پڑھیے، نماز دیکھ کے نہ پڑھیے. اور اگر دیکھ کے پڑھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پڑھیے. ورنہ آج دنیا میں کئی طریقے سے نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں. یہ مسلمان کہیں کا نہیں رہا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. شیطان نے اسے دین سے بھی دور کر دیا اور خود بھی لات مار دیا. یہ خود اب انسان شیطان بن گیا ہے. اللہ سے توبہ کیجیے. قرآن و حدیث ہمارے لیے موجود ہے. سوال ہے کہ 12 سال کا میرا بچہ ہے جو رات سپنا دیکھتا ہے، رونے لگتا ہے، تو کیا کریں؟ اس کے اوپر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کریں. اور اس کو نماز 12 سال کا اس کو بولیں وضو بنا کر کے سویا کرے. اس کو بولیں کہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے پورے جسم کے اوپر سویا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. مروا اولادکم وہم بسبع سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اور 10 سال کے ہو جائیں تو مارو. نماز نہ پڑھیں تو مار کے پڑھو. تو نماز پڑھتا ہے آپ کا بیٹا؟ نہیں پڑھتا ہے تو اس کو وضو بنا پڑھوائیے. آپ کا حق ہے، نہیں تو قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا. گولڈ جو عورتیں استعمال کرتی ہیں کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ بے شک میں نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے مسلسل یہ سوال آ رہا ہے، میں نے بتایا بالکل اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. زاہد اختر صاحب، جی جناب السلام علیکم شیخ، قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنے کا اجر کم ہوگا کیا؟ قرآن کو آپ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک اجر کی بات ہے تو آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے محترم. وہی آدمی قرآن پڑھتا ہے جو اس میں اس کو ثواب ملتا ہے، وہی قرآن کچھ لوگ پڑھتے ہیں جس کے اوپر قرآن خود لعنت بھیجتا ہے. تو انسان کے اپنے عمل اور اپنے کردار اور اپنی نیتوں کا اس کے اوپر دخل ہوتا ہے. ہر آدمی کو ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں ملتی، بلکہ کسی کو 5، کسی کو 4، کسی کو 3، کسی کو 2، کسی کو لعنت ملتی ہے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. کیا افطار کے ٹائم پر کیا ہے یہ؟ یار اردو میں لکھا کرو، اللہ کے بندو. مجھے اردو جلدی سمجھ میں آتی ہے، سن میں پڑھتا ہوں. اب آپ لوگ انگریزی رومن میں لکھتے ہو، وہ مجھے پڑھتے ہوئے وہی والی بات ہوئی، زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدانوں والی بات ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. اردو پڑھو، اردو پڑھاؤ اپنے بچوں کو. ہمارا علمی دینی سرمایہ زیادہ تر اردو زبان میں ہے، اس لیے اردو ادب، اردو کم از کم اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو سکھاؤ، تاکہ وہ قرآن اور حدیث جو اردو میں ہیں انہیں اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ورنہ انگریزی میں تو لوگوں نے بہت سارے گھوٹالے بھی کیے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں گمراہ ہو جائیں گی ہماری آنے والی نسلیں. تو اسے آگاہ کرواؤ. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ہاتھ اٹھانے والی حدیث ضعیف ہے. دیکھیں، دعا کے لیے عام طور پر کبھی بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. اجتماعی دعا جو ہے، یہ جو نماز کے بعد ہم 5 ٹائم ہمارے امام صاحب جو ہمارے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے بعد اللہم آمین، تو یہ اجتماعی دعا بدعت ہے. ورنہ آپ اکیلے کبھی بھی کہیں بھی آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کب آن لائن ہوتے ہیں مجھے خود پتہ نہیں، جب دل میں آتا ہے میں آن لائن ہو جاتا ہوں. درہ نثار.
شیخ صاحب کیسے ہو آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر عورتیں اسلامک تقاریر کرتی ہیں، حالانکہ وہ حجاب میں ہوتی ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آواز کا پردہ ہے، لیکن دین اسلام سکھا سکتی ہیں ہمارے اپنے مرد حضرات جب بزدل ہو جائیں، جب انہیں سیکھنے کا موقع نہ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہو بھی تو بھی عورتیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام سکھاتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک بہترین عالمہ فاضلہ تھیں الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ، اور حضرت ام عطیہ تھیں، اور بہت سارے صحابیات تھیں۔ بے شک کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ سلام پھیرنے کے کیا ہے شیخ صاحب؟ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں دونوں سلام پھیر کر رکے رہے یا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا امام جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تو آپ انتظار کیجئے جب وہ سلام پھیرنے دونوں طرف، تب آپ بھی السلام علیکم کیونکہ امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے، اس لیے آپ امام کے پیچھے پیچھے ہی رہیں۔ اچھا کیا ہے یہ پروف کا کیا ہے؟ پیرٹ کا شکار کر سکتے ہیں؟ پیرٹ یعنی طوطا، پالنے کے لیے طوطا ویسے کھانا جائز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، ہم بچپن میں اس کو نہیں کبھی شکار نہیں کرتے تھے، تو طوطا وغیرہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے پکڑ کر کے کھاتا ہے، پنجوں سے شکار کرتا ہے، وہ حرام ہے شاید۔ شیخ ابن عربی کیسے شخص تھے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ شیخ ابن عربی صوفی تھے، صوفی شیخ الکبریت احمر ان کو کسی نے کہا ہے، یہ بہت بڑا صوفی تھا، گمراہ آدمی تھا وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق۔ محمد رضوان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی نوجوان جاوید غامدی صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، کچھ رہنمائی کیجیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پیچھے چلو، جاوید غامدی جیسے گمراہ آدمی کے پیچھے کہاں جا رہے ہو، جس کے نہ کچھ دین کا پتہ نہ دھرم کا پتہ نہیں، اول فول بکتے رہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نہ فرمائے۔ ہم بستری کے بعد سحری کر سکتا ہے؟ بے شک کر سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے پہلے اسے نہانا ضروری ہے۔ اچھا ربانی صاحب، میں شفاء اللہ مکہ سے آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اس تقریر بہت اچھی ہوتی ہیں، اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے۔ شفا بھائی یہ مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ عمران پردیسی صاحب پوچھا السلام علیکم شیخ صاحب، کتنے بھی خلوص کے ساتھ کام کریں یا اور کتنے بھی خلوص کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہیں، لیکن ان کی نظر میں کوئی ویلو نہیں، میں مسکین ہوں، اس لیے لوگوں کے رویے کی وجہ سے رنج ہوتا ہے، کیا کریں ایسے حالات میں؟ مسکین ہوں۔ دیکھیں محترم، آپ اللہ کے لیے کریں نا، لوگوں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ تو کسی بھی پل آپ کو، کسی بھی کروٹ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اسی گروپ میں ایسی گالیاں آتی ہیں، ایسی باتیں آتی ہیں، ہم تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور کمنٹ میں ماں بہن کی گالیاں دینے والے دیتے ہیں، کچھ رافضی، کچھ یعنی اپنے بھی غیر بھی، سب بے کلمہ با کلمہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی بک رہا ہے، اس کا معاملہ اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس سے نپٹے گا، آپ اللہ کے حوالے کر دیا کریں، خوش رہیں۔ شیخ ربانی صاحب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الرحیق المختوم کے علاوہ سب سے اچھی کتاب اردو میں کون سی ہے؟ دیکھیں اردو میں تو میں سیرت الرحیق المختوم ہے، اور رحمت للعالمین کتاب ہے سیرت کی، وہ بھی کتاب ہے، اور چھوٹی موٹی اور بھی کتاب ہے، لیکن الرحیق المختوم صحیح احادیث اور صحیح سیرت سے کے تعلق سے صحیح ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب ہے سیرت النبی کے موضوع پر، اس میں بھی صحیح احادیث ہیں، اور بہت ساری اگر آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نشہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے؟ دعا تو کافر کی بھی قبول ہوتی ہے، صرف نشہ کرنے والے کی کیا بات آپ کرتے ہو محترم؟ دعا ہوتی ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، ہر مظلوم کی سنتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی شراب مانگے نشہ کرنے والا تو اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سجدے کوئی
जनाब अली, कहाँ वालिद भाई आप उसी सजदे तलावत पे लगे हुए हो, जाओ उठाओ नमाज की किताब, सजदे तलावत की खास दुआ उसके अंदर मौजूद है। आप खैरियत से शेख? एक सवाल था कि अगर मैं शिकार गया और वो मर जाए तो हलाल है या हराम? औज़ु बिल्लाह, जब आपने शिकार किया वो मर गया तो हलाल है, वो नौज़ु बिल्लाह हराम है वो। अगर आप उसे बिस्मिल्लाह करके ज़बह नहीं करते, मारा आपने और वो मर गया तो हराम है आपके लिए। जी जनाब अली, तावीज़ लटकाना कैसा है? तावीज़ लटकाना या तो हराम है और दूसरा शिर्क है। अगर उसके अंदर शिरकिया कलिमात हैं तो शिर्क है, और अगर उसके अंदर ऐसे ही है लटकाना, उसको लटका रहा है तो वो भी हराम है, नहीं लटकाना चाहिए। शेख आप सवालों के जवाब मुख्तसर दें ताकि आप सबके जवाब। अल्लाह अकबर, इतना मुख्तसर में दे रहा हूँ फिर भी चलें, कोई बात नहीं। ये हो गया अभी, ये हो गया शेख। नंगे बदन गुस्ल अलावा कोई ना है? खुद का गुस्ल तो नंगे चड्डी लुंगी जो भी पहन करके अगर दरवाजा बंद है तो आप गुस्ल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। किसी को आप कैसे गुमराह करार दे सकते हो? उसके अपने कलाम से गुमराह कर, जो गुमराहाना गुफ्तगू या बातें हैं या जो तहरीरें हैं इनकार हदीस के मौजू पर, इस वजह से उसको गुमराह किया कहा जा सकता है। अगर मैं ज़िना, अल्लाह ना करे, मैं शराब पीऊँगा तो आप नहीं कहोगे कि ये शराबी है? बेशक होगे। तो आप ये क्यों कह रहे हैं किसी को गुमराह कैसे कहा जा सकता है? आपको नहीं मालूम है तो आप मालूमात कीजिए, ठीक है? और हमें भी बताइए कि साहब वो गुमराह नहीं है, लेकिन हमारे पास दलीलें हैं। तो उन्होंने बहुत सारी अहादीस का इनकार किया और बहुत सारी बातें हैं, क्या मैं बताऊं आपको? आप उनकी तकरीरें सुनिए, अगर नहीं मालूम है तो आप, मेरी कैसेट है इस मौजू पर और बहुत सारे उलमा की तकरीरें और कैसेटें हैं, आप उनको सुनिए, मानो मत, आप उसकी तहकीक करो, ठीक है? हम ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं आप उसको तस्लीम करो। मैंने कहा गुमराहियत है उनके अंदर, तो आप तहकीक कर लो कि कहाँ गुमराहियत है, कैसी गुमराहियत है, क्या पूछो 10 आदमियों से, इंशाअल्लाह ताला आपको हक मिल जाए। शाहिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं मेरा सवाल यह है कि क्या है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट के बारे में बात करें, ये बैंक वालों से पूछो, मुझे नहीं मालूम। मैंने कोई बैंक खोला हुआ है कि मुझे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में मालूम? अलमुहिम हमें यह पता है कि करंट अकाउंट हो या सेविंग, किसी भी अकाउंट में सूद का पैसा आता है, रखते हैं तो वो हराम है। सूद का पैसा हराम है, आपके लिए जायज़ नहीं है। आप उस पैसे को किसी गरीब मिस्कीन यतीम बेवा को दे दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हम जहाँ हैं वहाँ का चाँद देख कर रोज़ा रखें या सऊदी के हिसाब? जहाँ आप हैं वहाँ का देख करके चाँद रोज़ा रखें मोहतरम। सऊदी अरब के पीछे ना पड़े, सऊदी अरब अपने और अपने चाँद का और अपने रमज़ान का मालिक है बस। शेख मैं शुएब मुतवा खैरियत से, अल्लाह ताला खुश रखे। अहलन 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 अजीज़म शेख शुएब साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। गाँव वालों को मेरा सलाम सुनाइए, अहले गुजरात को, कच्छ गुजरात को, भुज कच्छ को। शेख बहुत से हमारे अहले हदीस नौजवान क्या है इख्वानुल मुस्लिमीन से मुतासिर हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और अल्लाह ऐसे मौलवियों को भी हिदायत दे जो उनकी तायीद करते हैं और ऐसे नौजवान जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और उन्हें सही मनहज पे चलने वाला बनाए, आमीन। शेख बताएं कि कोई अच्छा स्कूल हो जहां दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अच्छी होती हो। शेख मतलब कोई अच्छा स्कूल अगर आपको मालूम हो, मालूमात तो हैं। अच्छा, हैदराबाद में, मुझे हैदराबाद का पता नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर इटवा बाज़ार से हूँ। अहलन वसहलन अबू आसिफ खान साहब। और मेरे लड़के जो सपना देखता है, हम पढ़वाते हैं और देखता है, हम पढ़वाते हैं, माशाअल्लाह नमाज भी पढ़ता है और अल फारूक इटवा में पढ़ता है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्या करें प्लीज़? आप शेख वहाँ पे बहुत सारे उलमा हैं इटवा में, अल फारूक में, आप उनसे मुलाकात करें। शेख हमारे मुहसिनीन और मुखलिसीन में से जो अमीर हैं वहाँ के, मौलाना क्या नाम है उनका, मदनी साहब, हाँ शेख मोहम्मद इब्राहिम मदनी साहब हैं,
آپ ان سے ملاقات کریں، اور بہت سارے مشائخ ہیں وہاں، تو ان لوگوں سے ملاقات کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت ہیں وہاں تو ماشاءاللہ رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا لکھا ہوا؟ کیا گھر میں جمعے کی نماز پڑھنا صحیح ہے؟ نہیں، گھر میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز جہاں جماعت ہوتی ہے مسجد میں وہاں آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ جی شیخ، رات میں احتلام نائٹ فال ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر کے جیسے شریعت یا شرط ناپاک ہو گیا ہو جائے تو آپ غسل کرو نا، ناپاک ہو جاتا ہے ٹی شرٹ وغیرہ نہیں، جہاں کپڑے میں لگا ہے وہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے جواب دیا، لیکن سید عامر حسین صاحب کریں شیخ میں نے سوال شاید ٹھیک نہیں پوچھا۔ میرا سوال آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں نہیں بلکہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، جبکہ ہم جنتی ہیں جانتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، وہ بھی حشر کے فیصلوں کے بعد۔ اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ پلیز بتائیں۔ حالانکہ آپ کے موضوع سے ہٹ کر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے وہ تو یقیناً فیصلوں کے بعد ہوگی، لیکن بہت سارے مراحل جنتیوں کے قبر ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر نکیر آتے ہیں، پھر سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ جنتی ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب دینے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، باغات کھول دیے جائیں، اور قبر ہی اس کے لیے جنت کا گڑھا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس کا مطلب، سمجھ میں آئے؟ بقیہ جب وہ مستقل جانا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے ساتھ جنت میں لے جائے۔ وبا کے زمانے میں آپ ہمیں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ وبا کے زمانے میں اللہ سے توبہ کرو، موقع کو غنیمت سمجھو، اللہ سے معافی مانگو، رو گڑاؤ، توبہ کرو، اپنے بال بچوں کی تربیت کرو۔ لاک ڈاؤن ہے، اس لاک ڈاؤن کے اندر تو بڑے فائدے اٹھائیے آپ گھر میں بیٹھ کر کے، الحمدللہ۔ اگر کوئی جان بوجھ کے بچہ نہیں پیدا کیا تو اللہ اس کو کیا حل دے؟ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اللہ کیا کرے گا، ہم کو کیا معلوم۔ کیا ہے وضو کر کے غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ضروری ہے؟ وضو کریے آپ، نماز کے لیے آپ باقاعدے غسل کے وقت جب آپ وضو کرتے ہو تو اس کے بعد صابن وغیرہ آپ کے شرمگاہوں پر بھی آپ کے ہاتھ جاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر سے وضو بنانے کے لیے وضو بنائیں، آپ وضو بنا کر کے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں نکلیں اس سے، کیونکہ وضو ہو نہیں جاتا، وضو کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم شیخ، اگر سحری کے وقت سو جائیں تو کیا ہوگا؟ سو جائیں تو کوئی بات نہیں، روزہ جاری رکھیں آپ، روزہ آپ یہ نہیں کہ سحری کھائیں گے جب ہی روزہ رکھیں، سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ نہیں رکھیں، غلط بات۔ شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وتر کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، جائز ہے، لیکن ویسے اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ آخری نماز وتر کی بناؤ، اس کے بعد وتر کی بناؤ آخری نماز، ٹھیک ہے۔ شیخ سحری کے ٹائم اذان ہوتا رہے تو اس پانی پی سکتے ہیں؟ دیکھیں اس ٹائم پانی پی سکتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں پانی ہے تو آپ پانی وہ پی لیں، پینے کے لیے رکھا، پی رہے ہیں اور اذان ہو گئی تو آپ پی لیں، لیکن یہ نہیں کہ ادھر اذان ہو تو ادھر آپ نے جھٹ سے جو ہے اذان شروع ہو گئی تو آپ جھٹ سے کیا کہتے ہیں بوتل کھولیں یا گلاس کھولیں اور پانی پینا شروع کر دیں، نہ یہ جائز نہیں۔ بہرحال ابھی تو اذان نہیں ہو رہی، ابھی تو میں پیتا ہوں،
لیکن آپ نہ پینا اذان کے وقت. ہاں اگر آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ پی رہے ہیں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, اور پی رہے ہیں اور اذان ہو رہی تو آپ خالی کر دیں بوتل جتنی پینی. جی جناب علی, کیا کھجور کھانے پہ خروج کرنے پہ علماء کا اختلاف ہے یا کیا ہر ایک اختلاف صحیح ہوتا ہے؟ تھوڑی تفصیل کریں انشاءاللہ. زید شیخ صاحب, خروج بہرحال حرام ہے. یہ کسی کا کوئی اختلاف, کسی عالم کا کسی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں. اور کیا اختلاف صحیح ہوتا ہے؟ اختلاف صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط فہمی کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے. کبھی کسی کے پاس کچھ دلائل نہیں ہوتے, کسی کے پاس دلیل ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اختلافات کے کئی اسباب اور اس کے علل ہیں. ٹھیک ہے, اختلاف ہونا ایک طبعی امر ہے, لیکن اس اختلاف کا باقی رہنا یہ مناسب نہیں ہے, یہ بہتر نہیں ہے. قرآن و سنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اسے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے اور پھر اللہ اس کے رسول جو فیصلہ کریں اسے تسلیم کر دیا جائے. ماشاءاللہ, آپ کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. معروف خان صاحب, اللہ آپ کو بھی لمبی عمر اور آپ کے بال بچوں کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے. حضرت سورہ زمر آیت نمبر 3 کو تھوڑا سا سمجھائیں. مجھے نہیں یاد ہے وہ سورہ آیت نمبر 3 کیا ہے اور کیا میں سمجھاؤں اس میں. آیت نمبر 3 کیا ہے سورہ زمر کی؟ شیخ, مجھ سے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شراب پینے والے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ کبھی پیتا ہو تو؟ بے شک پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ مومن ہے, موحد ہے, تو بے شک وہ نماز پڑھ سکتے ہیں, چاہے وہ شرابی ہو چاہے وہ زانی ہو. کامران حسن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے, یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا گناہ شمار ہوگا؟ نہ کہنا گناہ ہوگا, نہ کہیں گے تو گنہگار ہوں گے. سمجھ رہے, یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا, محترم یزید ابن معاویہ کہنا کوئی رحمت اللہ علیہ کہیں, رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے رحمت اللہ علیہ, یزید ابن معاویہ رحمت اللہ علیہ کہیں. ویسے رضی اللہ عنہ بھی اللہ راضی ہو, خوش ہو, کیا حرج ہے. لوگوں نے تو نہ جانے کیسے فلانے شاہ, ڈھکانے شاہ, طوطے شاہ, کتے شاہ, پتے شاہ, سب کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں آج کل کے زمانے میں. تو وہ تو بہرحال مجاہد فی الاسلام اور امیر المومنین کے صاحبزادے اور خود بھی امیر المومنین تھے. وہ آج کل لوگ جمعہ مبارک دیتے ہیں اور پہلی سحری تو دوسری سحری مبارکباد, یہ سب جہالت ہے. تابش صاحب, یہ سب جاہلوں کے طور طریقے جاہل لوگ ہیں. یہ اللہ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے. بدعتی ہیں یہ بدعت, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اسی کو دین سمجھا ہوا ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ سب بدعت ہے, نہیں کہنا چاہیے. حضرت لاک ڈاؤن میں اذان کا جواب کیسے دیں؟ جیسے آپ سنتے ہیں جیسے آپ پہلے سنتے تھے ایسے ہی آپ دیں. صلو فی بیوتکم نہ دیں اس کا جواب اللہ کے نبی سے نہیں. اس کا جواب یہی ہے کہ آپ گھر ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں, یہی اس کا جواب ہے. شیخ, کیا صدقے کا پیسہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جناب علی, اگر وہ مستحق ہے, محتاج ہے, ضروری ہے تو بے شک دے سکتے ہیں, کوئی حل نہیں انشاءاللہ. محترم, مجھے نیند میں کبھی بہت ہی خراب خواب آتے ہیں, اس کے بارے میں کہنا. کئی چیزیں ہیں مدثر بھائی. آپ یا تو آپ سوتے فلم دیکھتے ہیں, اللہ نہ کرے, میں ایک بات بتا رہا ہوں, کبھی ویڈیو, کبھی آپ موبائل کے اندر گندی چیزیں یا خراب چیزیں یا ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں, یا کبھی آپ کتابوں میں ایسی ڈراؤنی چیزیں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے, یا آپ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں, یا آپ بہرحال ڈھونڈیے تلاش کیجئے, آپ کو خود اس کا جواب آپ کے ضمیر سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ باوضو ہو کر کے اور آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الناس سورہ فاتحہ پڑھ کر اور آپ نے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کے اوپر اس طرح سے سونے سے پہلے داہنے بائیں, انشاءاللہ آپ صحیح ہو جائے. نمبر 1 یہ روحانی طور پر. جسمانی طور پر سونے سے پہلے آپ حمام ضرور جائیں, پیشاب کریں, پھر وضو بنا کر کے پھر آئیں لیٹیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ ڈراؤنے خواب ختم ہو جائیں گے.
جامع مسجد میں ابھی جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا ہے، اور چھوٹی مسجدیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا وہاں اب ہوتا ہے، تو ہو جائے گا صاحب، کیا کریں، کون صاحب ہیں یہ؟ آج کل لوگوں کو یار نمازوں کی بڑی فکر لگی ہوئی ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں شعیب بھائی آپ بھی ہے کیا؟ ایک تو رہتے ہو ایسی بستی میں جو عربوں والی بستی ہے، کچھ کا علاقہ، رن کچھ ہے، دوسرے یہاں جمعہ وہاں جمعہ، اللہ ہدایت دے. بہرحال ابو عبداللہ خان، اگر کسی کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے جو ذاتی استعمال کا ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ مہربانی کر کے جواب دیجیے. بالکل جناب علی، 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ، 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ، بالکل اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ استعمال والی ہو چاہے وہ غیر استعمال والی. شہر مذہب جب مرد حضرات عالم و فاضل اور مقرر شیوخ کی ہر موضوع پر خطاب اور تقریر موجود نہ ہو تب بھی عورتوں کی تقریر سن سکتے ہیں. میرے خیال سے درست نہیں ہے، اور عام علماء کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اور شیخ سوال کرنے والے کا نام بھی لے لیا کریں، کیونکہ آپ کی بات اتنی اچھی لگی اور خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنا نام آپ کے منہ سے سنے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فانی صاحب دیکھیں، یہ آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن عورتیں اگر بہت سارے کمیوں کو ہماری بہنیں تقریروں کے ذریعے پوری کر دیتی ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، جو ہم بتائیں مسائل، تو ان کے ذریعے سے دین کے مسائل کو، عورتوں کے خاص طور سے مسائل کو ان کے ذریعے سے حل کروایا جائے تو بہت زیادہ آسانی رہے گی، بہتر ہے. جی شمیم محمد صاحب، شیخ اپنے آپ کو اہل حدیث، وہابی، سنی، سلفی، بریلوی کہنا کیسا ہے؟ کیا صرف مسلمان کہنا کافی نہیں ہے؟ اور عقیدہ صحیح رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ 2 سوال آپ نے کیے. دیکھیں، ایک تو آپ کا دو جواب ہے. ایک تو اہل حدیث اور سنی وہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. شمیم بھائی، آپ انسان ہیں تو آپ نے اپنا نام شمیم کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کے لیے انسان کہنا کافی نہیں ہے؟ بے شک کافی، آپ کو کافی ہے، لیکن نام کیوں رکھا آپ نے؟ نام اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کی اور آپ کے ولدیت کی اور آپ کے خاندان کی اور آپ کے اس کی پہچان ہو جائے کہ میں فلاں کا بیٹا اور فلاں 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 ہوں، اس لیے یہ نام رکھا جائے. یہ جو وہابی جو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ اہل حدیث، ہم مسلمان ہیں، بے شک ہمارا وہی نام ہے، مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں میں کئی فرقے ہو گئے، ہر فرقے نے اپنا نام رکھ لیا. کسی نے اپنے آپ کو دیوبندی کہلوایا، کوئی بریلوی کہلوایا، کوئی چکڑالوی کہلوایا، کوئی شیعہ کہلوایا، کوئی رافضی کہلوایا، کوئی قادیانی کہلوایا، کوئی کچھ کہلوایا. اب مسلمان ہی صرف کہو گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا بھیا کہ یہ قبر پرست ہے، یہ بدعتی ہے، یہ قادیانی ہے، چکڑالوی ہے، مرزائی ہے، یہ اللہ رسول کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے کون، کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ صرف پہچان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ورنہ جنت میں جانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے تو صرف مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ جنت میں مسلمان جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ کہا متقین جائیں گے، مومنین جائیں گے، صادقین جائیں گے، صالحین جائیں گے. مسلمان تو مسلمان ہیں، مسلمان تو سب مسلمان ہیں. جی جناب، جو نبی کو گالی دیتے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان. تو کیسے یہ پہچان کے لیے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس پر زیادہ دھیان نہ دیں. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال آپ نے صحیح عقیدہ رکھنے کا. صحیح، ہاں بہت اچھا سوال ہے یہ. صحیح عقیدہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی طور اور طریقے اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو. وہ ہے صحیح عقیدہ. جیسا صحابہ کا عقیدہ تھا ایسا آپ کا عقیدہ ہو، وہی سے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے میرے نبی کے صاحب تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں. ٹھیک ہے، چلیں، یہ ہے صحیح عقیدے کا مطلب. جزاک اللہ خیر. محمد اظہر ادریسی صاحب پوچھ رہے ہیں، شیخ ہماری طرف مسجدوں میں اذان کے بعد صلاۃ پڑھی جاتی ہے، پھر لوگ صلاۃ کے بعد بھی مسجد میں جاتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. ہم نے اپنے گاؤں میں ہم نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا جو آج تک جاری ہے. اس وقت میں بریلوی تھا،
پکا قبر پرست تھا. اس وقت بڑے جوش اور ولولے میں ہم نے اپنے گاؤں میں صلاۃ جاری کیا اذان کے بعد, جو آج تک چل رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے ہمارے گاؤں والوں کو. تابش صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شیخ ایک اور سوال تھا کہ اگر مؤذن اذان دیتا ہے اور ہم بھول گئے جواب دینا, بیچ میں یاد آیا تو بیچ سے ہی آپ کیسے کریں؟ جہاں سے آپ کو یاد آیا وہیں سے آپ جواب دینا شروع کریں. جواب رانا خواب میں زیر تعمیر مسجد دیکھنا کیسا؟ مجھے نہیں معلوم. اچھا ہے ویسے خواب, اللہ آپ کے خواب کو پورا کروائے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے مسجد تعمیر کروانا چاہ رہا ہو اور آپ کو بشارت ہو کہ آپ جنت میں اپنا گھر بنوائیں, تو آپ تعمیر کروا لیں اگر توفیق ہے تو. شیخ عبداللہ محمدی پوچھتے ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ کے علم میں برکت فرمائے. آمین. اللہ آپ کے بھی علم میں برکت دے بھائی. شیخ آپ نے کسی کو جواب دیا کہ زانی شرابی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, جبکہ یہ دلیل ہے شیخ مسند مستدرک حاکم میں مرثد غنوی سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سرکم ان تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیارکم فانه وقد کنفیہ بینکم و بین ربکم. مسلمان اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز مقبول ہوں تو تم سے بہتر لوگ تمہاری امامت کریں, اس لیے کہ امام تمہارے نہیں. اس میں کوئی شک نہیں, یہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ کہ بہتر آدمی, ہم سے بہتر آدمی وہاں نماز پڑھائے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے اور اس کی بے شک وہ اللہ تو بے شک صحیح ہے وہ. لیکن انہوں نے پوچھا ہے نماز پڑھائے تو جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے, نماز ہو جاتی ہے. اب کوئی شرابی اگر نماز پڑھتا ہے کیا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ بے شک ہوتی ہے اس کی نماز, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور میری بات میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ الگ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. وہ بالکل افضلیت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پڑھائے جو تم میں سب سے اچھا ہو. اور پھر یہ باتیں جو آپ پوچھ رہے ہو, آج کل کے زمانے میں کون ہے؟ زیادہ تر مسجدوں کے اندر حافظ ہیں, علماء ہیں بیچارے, وہ شرابی ورابی کون؟ اور نماز ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا, اور جو امامت کروائی تھی اس فجر کی نماز پڑھائی گورنر نے, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے تھے. اور نماز پڑھانے کے بعد میں گھوم کر کے اس گورنر نے کہا, کوفہ کے, کہا کہ حل ازید لکم شیء, کیا میں اور پڑھاؤں تمہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظاہر اجل صحابہ تھے, تابعین تھے, سبوں نے دیکھا عجیب آدمی, نماز تو 2 ہی رکعت, تو بھی زیادہ, تو پتہ چلا کہ شراب پی ہوئی تھی اس نے, اور آ کر کے چونکہ گورنر پڑھاتا تھا تو گورنر پڑھائی. بہرحال تو اس وقت جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا, اور ان کو جو ہے پھر مدینہ بلایا گیا اور ان کو سزا دی گئی. لیکن وہ نماز نہیں دہرائی گئی, نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نماز دہرانے کا حکم دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا خلف کل بر و فاجر, کہ تم جو ہے کسی بھی فاجر اور نیک اور فاجر و فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو. مومن ہے, مسلمان ہے, موحد ہے, اس مشرک اور بدعتی سے تو بہتر ہے جو شرک کرتا ہے, تو نماز ہو جاتی ہے اس کی. شیخ میرا ایک آخری سوال ہے. جی ٹیپو سلطان صاحب, ہاں ٹیپو سلطان صاحب, اللہ آپ کو خیر دے. شیخ میرا ایک آخری سوال, کیا پوری دنیا میں احناف سب سے زیادہ ہیں؟ خود ہندوستان پر سینکڑوں سال احناف کی حکومت رہی ہے, خود سعودی عرب حنبلی مسلک کو مانتے ہیں, تو پھر ہم اہل حدیث تقلید کو غلط کیوں مانتے ہیں؟ میں نے احناف کی بھی دلیل سنی ہے, ہر بات پر مجھے ان کی بھی بات بہت حد تک ٹھیک لگتی ہے, بہت حد تک ٹھیک لگتی ہے. یعنی کچھ حد تک آپ کو شک و شبہ ہوتا ہے, اور تحقیق کریں اور پڑھیں. کسی کے زیادہ یا کسی کے کم رہنے سے حق اور باطل کے فیصلے نہیں ہوتے. حق اور باطل کے فیصلے دین کے, قرآن و سنت پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ کوئی زیادہ ہو تو یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے, کوئی کم ہے یہ نہیں کہ وہ غلط ہے. تو احناف کی حکومت رہی ہو یا کچھ بھی رہا ہو, اس سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا ہے. مسئلہ قرآن و سنت کا ہے, ایمان اور عقیدے کا ہے. ہمارے ملک کے جو احناف ہیں وہ زیادہ تر شرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بغداد کے اندر, عراق کے اندر, کوفہ کے اندر جو احناف ہیں ان میں, ان احناف میں اور ہندوستانی احناف میں بہت فرق ہے.
علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھی جو مسجد امام ابو حنیفہ تھی، معروف تھی، اور اس میں زور سے آمین ہوئی۔ نماز کے بعد لوگوں سے کہا کہ بھیا یہ تمہارے امام کی مسجد ہے اور اس میں زور سے کیا ایسی آمین تم اپنے مسجد میں جا کر کے وہاں پڑھو، آمین کہو گے؟ کہہ سکتے ہو؟ مسجد ہی سے بھگا دیں گے اس کو۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ تو ٹھیک ہے، قرآن و سنت اصل ہے۔ کیا ودھوا کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟ جو رشتہ دار ہے، اگر ودھوا مستحق ہے، ودھوا مطلب بیوہ، تو صاحب بیوہ لکھیں وہ بے شک درست ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے۔ شیخ میرے پاس 20,000 ریال تھے، سال گزر گیا، 3 مہینے پہلے 30,000 آ گئے، اب زکوٰۃ 50,000 پر ہے یا نہیں تو 20,000؟ فرض تو آپ کا 20,000 پر ہے، جو آپ 20,000 3 سال گزرا ہے۔ اب بعد میں جو آیا ہے یہ اس کے اوپر بھی جب سال گزرے گا بچے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقالہ ہے۔ اچھا یہ کیا مقالہ ہے؟ کون صاحب ہیں یہ؟ فیضان رضوان خان صاحب ہیں۔ کچھ لوگوں کو قرآن میں کسی فرقے کا نام نہیں ملتا، انہیں سب کے مسلمان نظر آتے ہیں، کیا واقعی سارے 73 فرقے والے مسلمان ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ آپ کی جزائے خیر۔ بھائی انہوں نے مقالہ لکھا ہے، چلیں آگے چلیں، سوالات کیجیے۔ شیخ اگر روزے کی حالت میں حالت حیض میں آ گئے ہیں تو روزہ مکمل کریں، یا تو دیکھیں روزہ تو ٹوٹ جائے گا اس کا، لیکن اسے چاہیے کہ احتراماً عورت کو چاہیے کہ کچھ کھائے پیے نہیں اور اپنے اس روزے کو مکمل کرے۔ یہ وہابی دیوبندی یار چھوڑو یہ اس لیے کہ وہ خیر صاحب مقالہ میں خبر ہے یار۔ موضوع میں نے جو موضوع ابھی آپ کو دیا ہے، جو اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اس موضوع پر کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا، کیسے۔ یہ سب خواہ حرمین کے امام کے پیچھے پڑے ہیں، وہ مکے کے پیچھے، مدینے کے، اما اپنے پیچھے پڑھو اللہ کے بندو۔ کہاں تم ان سب چکروں میں پڑے ہوئے ہو اللہ کے بندو؟ ابا قرآن و حدیث پہ عمل کرو بھائی، یہ سب چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ وہابی معراج ربانی کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہابی معراج ربانی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری ماں بہن کو گالیاں دے رہا ہے کیا؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہیں مسلمان، دیکھیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اللہ ہدایت۔ دیکھیں ایسے بینڈ کرو اس کو، ایسے آدمی کو آنے مت دو ادھر۔ ایسے جاہل قسم کے لوگ آتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وہابی اور سنی اور فلانی اور ڈھکانی اور اللہ نہیں، چاہے اپنا دیکھو بھیا، جہنم میں جاؤ یا جنت میں، اللہ سے ڈرو۔ قرآن و حدیث والے اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ یہ کوئی اپنے آپ کو سنی وہابی فلانی کہہ لینے والے نہیں جائیں گے جنت میں۔ آج کل کراچی پاکستان میں روزانہ رات کو 10 بجے عشاء کی نماز کے بعد ایک اور اذان دی جا رہی ہے۔ ایسی بدعت کا کیا گناہ ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ کیا اس احترام کیا جائے یا اس کو روکا جائے؟ اس کو روکا جائے، شرک وغیرہ تو نہیں ہے یہ، البتہ یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ 2 باتیں اور پوچھنا تھی۔ محمد اظہر ادریسی صاحب پوچھ رہے ہیں، ایک بات یہ، کیا آپ پہلے بریلوی تھے؟ کٹر بریلوی تھا، اور ایسے بریلوی جو آج ہمارے سامنے ناچ رہے نا، ان بریلویوں کو تیل ہم لگاتے تھے۔ ہمیں پتہ یہ کیسے بریلوی ہیں، انہیں یہ تو پکے بریلوی بھی نہیں ہیں۔ جو بریلوی ہم تھے نا، یہ تو اس کے اشر اشیر بھی نہیں پہنچ سکتے، ذرے کے برابر۔ یہ کون سے بریلوی تھے؟ ہم تو سائے سے غسل کرتے تھے بھائی، وہابی سے مصابہ ہو جائے تو 7 دفعہ ہم دھلتے تھے، اور یہ تو من و سلوہ سمجھ کے وہابی کرتے ہیں، لیکن بہن بیٹیاں انہی وہابیوں کے ہاں دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ آپ بھارت میں کہاں سے ہیں اور اس وقت کہاں رہتے ہیں؟ چھوڑیے، اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو معلوم کرنے کی میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں۔ جو باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں وہ باتیں پوچھیے۔
جو اس باتوں سے آپ کا کیا لینا دینا ہے، میں کہاں ہوں، کہاں نہیں رہتا ہوں، کیا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ آپ سن رہے ہو، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی. بھارت میں رہتا ہوں الحمدللہ، انڈیا کا ہوں، اور اس وقت میں سعودی عرب میں ہوں. ٹھیک ہے شیخ، ہمارے بھارت میں اکثر مسلم حضرات رمضان کے فطرانے کی ادائیگی میں پیسہ استعمال کرتے ہیں. پلیز آپ فطرانے کی ادائیگی کا مقدار اور طریقہ کتاب و سنت سمجھا دیں. فرحان بخش صاحب، پیسہ نہیں دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اناج دینا ہے. چاول ہے، دال ہے، گیہوں ہے، غلہ ہے، آٹا ہے، کھانے کی چیزیں، گوشت ہے، پنیر ہے، کشمش ہے، کھجور ہیں، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیے جاتے تھے، اور یہی دینا ہے. اور صدقہ فطر، یا آپ کسی کو ایسے شخص جو معتبر ہے کہ آپ اسے پیسے دیں گے تو وہ غلہ نکال کے دے گا. اگر وہ کہتا ہے آپ پیسے دیں، میں غلہ ہی خرید کر کے دوں گا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں، لے بھیا آپ رکھو اور آپ غلہ خرید کے دے دو، تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرے. حسین ہاشمی صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے شیخ، خیریت سے؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہوں. بریدہ سے شیخ، اچھا عیون الجواب بریدہ سے شیخ گنے پر زکات، شیخ گنے پر زکات ہے یا نہیں؟ یہ پوچھ، جہاں گنا ہوتا ہے وہاں سے پوچھئے، مجھے نہیں معلوم. فرحان بخش صاحب، شیخ ہمارے بھارت میں اکثر، اچھا ہو گیا یہ، حاملہ بیوی جیسے کر سکتے ہیں کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بچے بہت ضد کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی نصیحت کریں. کس بات کی ضد کرتے ہیں؟ جس بات کی وہ ضد کرتے ہیں اگر وہ معلوم ہو تو ہم نصیحت کریں. اب وہ کھانا کھانے کی ضد کرتے ہیں، آپ کھانا نہیں دیں گے تو ہم کیا نصیحت کریں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، بھوکے رہو. اگر وہ چاکلیٹ مانگتے ہیں، آپ چاکلیٹ نہیں تو کیا کہیں؟ ہم نہیں بھائی، ضد بچوں کو آپ سمجھائیے، دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں، یا تو آپ ہی ضدی رہے ہوں گے. محمد عبد المقی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرے بچے کو بنگلور اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، اسکول ایڈریس ہونا تھا، میں کریم نگر سے ہوں، کتنے سال کی عمر ہوتی ہے؟ اللہ آپ کو بھلا کرے. ابھی تو جب اسکول کھلے گا، ابھی تو پتہ نہیں کب اسکول کھلے گا، انشاءاللہ اس وقت آپ ایڈریس لے لینا، ہم دے دیں گے آپ کو. آج کل کی اولاد ارتغل ڈرامہ نکلا ہوا، چھوڑو بکواس، پتہ نہیں کیا ہے. ایک ٹائم میں نہ کیا ہے یہ، ایک ٹائم میں غلیل سے نشانہ کیا کیا تھا تو آج بھی نشانہ صحیح ہوگا کیا؟ شوٹ کیا تو گن کا نشانہ نہیں تو آپ سیکھیں بھائی، سکھائیں، گن کا سکھائیں، بالکل گن کا سکھائیں، نشانہ بازی سیکھیں، تیر سے سیکھیں. اب گن وغیرہ کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت پڑے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں گن وغیرہ کے لیے لائسنس کی ضرورت پڑے گی، فلاں کی ضرورت پڑے گی، لیکن غلیل ہے، تیر ہے، تفنگ، ان سب چیزوں کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں. آپ ہی خود بنا کر کے اپنے گھر والوں کو اپنے گھر میں سکھا سکتے ہیں، بچوں کو سکھا سکتے ہیں. یہ کیا ہے کہ اگر ملے تو آپ مرغ مسلم ہی کھائیں، نہیں تو کھانا ہی نہیں کھائیں، جبکہ آپ کے پاس موجود ہے. اوپر کیا ہے؟ اوپر خطرہ تھا کیا؟ السلام علیکم، کون ہے یہ؟ منیر شیخ کتا. اچھا چلیں کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو کتا کہیں، بلی کہیں، جو بھی چاہیں کہیں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا بھائی، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. منیر ہیں آپ، منیر نام آپ نے غلط رکھا ہے، کتا ہی رکھ لینا تھا آپ کو. اللہ آپ کو ہدایت دے. کہاں کون ہے یہ، کہاں سے آیا؟ خیر، انسانوں میں ہی رہتے ہیں ہم. نماز سے پہلے کیا ہے یہ؟ محمد حسین صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ نماز پہلے دینا، اچھا یہ نماز سے پہلے دینا ہے فطرہ؟ جی، نماز عید سے پہلے آپ کو فطرہ ادا کر دینا ہے. جعفر احمد الافاری پوچھیں کیا حال ہے شیخ؟ جی افاری صاحب الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. عمران خان صاحب السلام علیکم شیخ صاحب، مجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، مبارک ہو، جس کا میں نے نام عمر رکھا ہے. کیا پیارا نام رکھا آپ نے، بہت اچھا. تو مجھے کچھ رہنمائی کریں گے اس کے بارے میں، اور آپ خاص طور پر دعا کریں، جزاک اللہ خیر. رہنمائی ہم کریں گے انشاءاللہ. باقی اللہ
بچے کو صحت اور عافیت اور بچے کو بھی صحت و عافیت سے رکھے اور خوش رکھے. عمر نام بہت پیارا نام رکھا, اللہ اسے نقش عمر پہ چلنے والا بنائے. السلام علیکم. آپ کو سلامت ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے بھائی. امجد خان صاحب نے شیخ روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اظہر الدین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جس کا عقیدہ اہل حدیث جیسا ہو اور بے نمازی ہو, شرابی بھی ہو, تو کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ مشرک نہیں ہے, موحد ہے, تو بے شک آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. شیخ آج کل کے ماں باپ کتابیں رٹنے کو ہی سب کچھ مانتے ہیں. ورزش, تیراکی, نشانہ بازی کو بگڑے ہوئے لڑکوں کا کام مانتے ہیں. اللہ ایسے ماں باپ کو ہدایت عطا فرمائے. ٹیپو سلطان صاحب, اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو ہدایت عطا فرمائے. کیا اچھا. السلام علیکم شیخ, میں افغانستان نورستان سے ہوں. اہلاً و سہلاً, اہلاً و سہلاً. قدرت اللہ صاحب, اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے. وہاں ہمارے گاؤں میں سب دیوبندی ہیں, خطبہ جمعہ میں بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں. کیا بیٹھ کر خطبہ دینے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. شخص میں بیٹھ کر کے اگر کوئی مجبوری ہے تو جیسے حضرت امیر معاویہ مجبور تھے تو بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے. اگر کسی کو کوئی مجبوری یا کھڑا نہیں ہو سکتا تو بے شک وہ بیٹھ کر کے دے سکتا ہے, لیکن خطبہ کھڑے ہو کر کے ہی دینا سنت ہے. شیخ غلیل کا زمانہ گیا, اب اپنے بچوں کو راکٹ لانچر سکھانا چاہیے. وہی میں نے ابھی کہا سلمان صاحب, اللہ آپ کو ہدایت دے. یہ راکٹ لانچر ہر آدمی خرید سکتا ہے. آپ راکٹ لانچر گھر میں رکھ سکتے ہو, حکومت اٹھا کر کے ٹینٹوا دبا دے گی. اور پھر یہ غیر قانونی چیز ہے, تو غیر قانونی چیز آپ کہاں رکھو گے؟ جب راکٹ لانچر چلانے والی فوج ہیں, فوج والے اپنے ملک میں موجود ہیں, وہ لوگ اپنا راکٹ, آپ کو اپنے بچوں کو راکٹ لانچر چلوانا ہے, فوج میں بھرتی کروا دیجیے. وہاں راکٹ لانچر چلائیں گے, وہاں فائٹر جہاز چلائیں گے, سب چلائیں گے. میں نے ایک نشانے کی بات کی ہے, تو ہم اس کو نشانہ ہی تک سمجھیں. نشانے بازی سیکھیے. آپ راکٹ لانچر اور فلانے پتہ نہیں کون سے جہاز اور بھئی آپ کس لیے کریں گے یہ؟ آپ پہلے سیکھیں تو صحیح. میں کہتا ہوں جس کو ابھی چڑیا جب ذبح کرنا نہیں آتا, آپ اسے کہتے ہیں اونٹ ذبح کرے گا, وہ پہلے حضرت میں اپنے بچوں کو مولوی بنانا چاہتا ہوں. کیا پہلے حافظ قرآن بنا کے یا مولوی کیا ٹھیک نہیں؟ پہلے حافظ بنوائیے, پہلے حفظ کروائیے, کیونکہ بغیر حفظ کے مولوی اندھا ہوتا ہے. حضرت میں نے اپنے بچے کا نام عبد الرحیم رکھا ہے, دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ابو شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ اسے عبد الرحیم آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں بچے کو نیک اور صالح بنائے. سید سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ شیخ آپ کا جلسہ جھارکھنڈ میں تھا 4 اپریل کو, پھر کب ہوگا شیخ؟ واللہ عالم بالصواب. کب ہوگا یہ مجھے بھی نہیں پتا, میرا خیال ہے جنہوں نے رکھا انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے بسم اللہ پڑھ کر شکار کریں وہ مر جائے تو حلال ہے, سبھی کیا ہے؟ پہلے آپ سیکھو, پھر پتہ چل جائے گا. شاہ پوری صاحب, پہلے آپ نشانہ سیکھو تو پھر ہم بتائیں گے انشاءاللہ. شیخ میرے 7 سال کے بچی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ بچے ہیں, بالکل عادت ڈلوائیے, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی. کیا ہے یہ, وہ کیا اوپر تھا سر میں؟ محمد امجد جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب اولاد طلب کرنے کی مخصوص دعا بتائیں. استغفار کریں, استغفار کریں, اللہ اولاد بھی دے گا, مال بھی دے گا, اور صحت اور عافیت بھی دے گا. ہماری دکان ہے, 1.5 لاکھ کا سامان ہے. کیا اس پر زکوٰۃ صدقہ دینا ہوگا؟ زکوٰۃ دینا ہے اس کے اوپر. جی سر, کل ایک
तपन कुमार एक हिंदू ने इस्लाम कबूल किया और वो अपना नाम मोहम्मद नफीस अंसारी साहब लिखते हैं। ये क्या है, तपन को अपना नाम उसने बदलने पर मुझे पूछ रहा था, तो और भी लोग जो इस्लाम कबूल करेंगे तो क्या उनको नाम बदलना ज़रूरी है? देखें, अगर वो नाम मतलब ऐसा नाम है जिसमें शिरकिया नाम है, जिससे शिरक की बुआदिया गैरुल्लाह के बुतों की और किसके नाम हैं, तो ऐसे नाम बेशक बदलना चाहिए और उसके नाम इस्लामी नाम रखने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नाम है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, जैसे राजू है, रज्जन है, गुड्डू है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका नाम पासपोर्ट में वही है तो वही रहने दें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसको चाहिए कि अपना नाम इस्लामी नाम रखे ताकि पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चेंज हुआ है, मुसलमान हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और गवर्नमेंट से बाकायदे अखबारों के ज़रिए उसके ज़रिए से करवा कर अपना नाम चेंज। खौफ है, ख़तरा है जान का, इसका उसका, तो कोई ज़रूरी नहीं है नाम चेंज कराना, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है, वैसे ही उसको चले। सैयद खालिद साहब पूछ रहे हैं, ये सवाल ये है कि बीमारी के दौरान रोज़ा नहीं रख रहा है, उसका कफ़ारा क्या है और उसकी क़ज़ा देनी है? बीमारी अगर ऐसी है कि शिफा नहीं हो सकती तो उसको चाहिए कि वो बीमारी में सदका करे, यानी वो क्या कहते हैं, ऐसी बीमारी जिसमें शिफा नहीं हो सकती तो वो फिदिया दे अपना। लेकिन अगर ऐसा मरीज़ है कि बाद में शिफा की उम्मीद है तो रोज़ा न रखे, लेकिन बाद में जब शिफा पा जाएगा तो उसको वो रोज़ा पूरा करना पड़ेगा। क्या मेरा बेटा मोहम्मद शुजाउद्दीन साहब, आप ज़रा सही सवाल लिखें, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है क्या लिखा हुआ है। ये शेख मस्जिद के इमाम के साथ घर में नमाज अदा कर सकते हैं? मस्जिद के इमाम के साथ घर में नमाज अदा कर सकते? आप अपने घर में नमाज पढ़ें, आप आजू बाजू में न जाएं, खामखा फितना पैदा, ठीक है, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, चाहे मस्जिद का मुतवल्ली हो, चाहे इमाम मस्जिद का मालिक हो, आप अपने घर में नमाज पढ़ने वाले बच्चों के साथ लेकर। शेख साहब, मेरा एक रोज़ा रमज़ान का बीमारी की वजह से छूट गया, तो ये रमज़ान के बाद रख सकते? बिल्कुल आप रखिए उसको, ठीक है। शेख साहब, आतिफ़ा मतलब क्या होता है अरबी में? अतूफ़ कहते हैं, अत्फ़ मोहब्बत को, आतिफ़ा मोहब्बत करने वाली या आतिफ़ मोहब्बत करने वाला, ठीक है ना। शेख, ईद की नमाज पढ़ना है या नहीं? पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? क्या सवाल इग्नोर कर रहे हो? क्या सवाल इग्नोर कर रहे हो? अरे आसिम साहब, कैसी बात कर रहे हो? इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप आए हो, ठीक है, इसका जवाब देंगे हम बाद में, अभी नहीं इग्नोर कर रहे हैं। जब ईद का टाइम आएगा, एक हफ्ते के बाद इसका जवाब मिलेगा, ताकि आपको ताज़ा रहे मसला, तो आप ताज़ा नमाज पढ़ें, और फिर आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके भी वो नज़र रखें। अकेले तो नहीं है दुनिया में, इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम साहब, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से रहता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तू सादा इंसान है, सादा इंसान है, एक्टिव नहीं है, तो प्लीज़ रहनुमाई करके। इमरान भाई, आप सादे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे तो नहीं मालूम आप कैसे हो, पता नहीं क्या लोग समझते हैं कि आपसे क्या मुतालबा उनका है, अल्लाह ही बेहतर जाने। आप उनसे पूछिए कि भाई आपके मेयार पर उतरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और एक्टिव का मतलब क्या है, वो भी हमें बता दें। जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, लेकिन और क्या करना है मुझे एक्टिव होने के लिए वो बता दें। तो जैसा देखिए क्या बताते हैं वो फिर। क्या बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह खैर। एडॉप्ट मतलब यानी हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम नहीं दे सकते उसको,
اس کے ماں باپ کا ہی نام چلے گا، اس کے باپ کا نام چلے گا۔ السلام شیخ صاحب، کیا عیدین کی 6 تکبیریں ثابت ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 تکبیریں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ صاحب، ہم شیخ رسول اللہ عباس صاحب کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ فرحان بخش صاحب بہت اچھے ہیں، اللہ شیخ سے کافی دن ہوا ملاقات، تو گئے تھے عمرہ کرنے تو ہوئی تھی، تو اچھے تھے، ابھی بھی اچھے ہی ہیں الحمدللہ۔ محمد نفیس انصاری صاحب، جزاک اللہ خیر الجزا۔ شیخ صاحب، ابھی ان کی پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا کرنے والی ہے، اور میں نے ان کو نام عبداللہ رکھا ہے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے اور انہیں بھی استقامت عطا فرمائے، اور انہیں دشمنوں کے شر اور فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور دین و دنیا کی خیر اور بھلائیاں انہیں عطا فرمائے۔ شیخ، کیا وتر کی نماز مغرب کی طرف پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی 2 رکعت مکمل کر کے تحیات کے لیے بیٹھ جائیں اور تحیات پڑھنے کے بعد بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرف پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تو آپ یا تو جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، پھر 1 رکعت پڑھیں، ایک طریقہ یہ ہے، یا آپ مسلسل 3 رکعت پڑھیں لیکن بیچ میں تشہد کے لیے نہ بیٹھیں۔ سید امیر حسین صاحب پوچھ رہے ہیں، کیا امام کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر وہ مجبور ہے تو بے شک پڑھا سکتا ہے۔ کیا جمعہ کی نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر وہی سوال۔ نواز صاحب، میں نے کہا آپ بعد میں اس کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ اقارب سلفی صاحب پوچھ رہے ہیں، اللہ آپ کی کوششوں کو شرف قبولیہ، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے سلفی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ کیا آپ کا ایمو نمبر مل سکتا ہے؟ میرا ایمو نمبر نہیں ہے۔ انور کافی صاحب، انور کے ایم ایف صاحب پوچھ رہے ہیں، شیخ اگر یہی حالت رہے تو عید کیسے پڑھیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، جب وہ وقت آئے گا جب بتائیں گے آپ کو۔ تبارک خان صاحب پوچھتے ہیں کہ شیخ درود پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے، درود پڑھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی سعودیہ میں رہتا ہے اور انڈیا میں بھی اس آدمی کا صدقہ فطر نکالتے ہیں، تو کیا دونوں جگہ صدقہ فطر نکالنا چاہیے یا ایک ہی جگہ؟ اس کو چاہیے جو سعودی عرب میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 2.5 کلو چاول نکال دیں یار، اس کے لیے اتنا بڑا سوال۔ 2.5 کلو چاول اللہ کے بندے 2 کلو 45-47 گرام ہے، تو گھر میں بھی نکالے، یہ صدقہ خیرات ہے، جتنا نکالو دیو، کوئی حرج نہیں، لیکن دینا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ یہیں نکالے جہاں وہ رہتا ہے، وہیں پہ صدقہ نکال دے، گھر والوں سے کہہ دے کہ ہم نے نکال دیا ہے، اگر وہ بھی نکالتے ہیں الحمدللہ فقیروں کا غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ شیخ صاحب، گھر میں نماز ادا کریں تو اذان دے سکتے ہیں؟ اذان کی آواز آتی ہے؟ نہیں، جب اذان کی آواز آتی ہے اور ٹائم پہ اذان ہوتی ہے تو وہی اذان آپ کے لیے کافی ہے۔ اچھا، عارف صاحب کہہ رہے ہیں، اچھا ہاں جو جواب دینا چاہیے اس کا، اچھا ہے۔ اچھا، رومال پہننا کیسا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہنا، جیسا کہ تم نے یا ہم نے جو بھی یہ پہنا ہے، تم نے پہنا ہے، ایسے کو قرآن اور حدیث ہے۔ حضرت عارف صاحب، اس کو ہم نے دین اور اسلام سمجھ کے نہیں پہنا ہے بھائی، سعودی عرب میں رہتے ہیں اس لیے پہنا ہے، بس یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے اسلام سے۔ بدعت کی تعریف آپ سمجھیں، آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن و حدیث میں یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، معاف کرنا۔ یہ ایسے تو ہاں، ابھی کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں ہیں تو تم بھی بدعتی ہو۔ بدعتی تھا میں عارف صاحب، آپ ہی کی طرح پکا بدعتی تھا، اور آپ ملتے نا تو الٹی چھری سے ہم آپ کو خوب اینٹتے آپ سے۔ شکر کرو ہمارے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ بدعتی جیسے آج اینٹ رہے ہیں نا، آپ کو ذبح کر رہے ہیں الٹی چھری سے۔ اللہ کرے اللہ آپ کو ہدایت دے ہماری طرح کہ آپ صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے بدعت کس کو کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے مولوی کہا کرتے تھے یہ گھڑی پہننا بھی بدعت ہے کیونکہ تم نے چین کی گھڑی پہنی ہے، یہ گھوٹی پہننا بدعت، یہ رومال پہننا بدعت، ٹرین پہ بیٹھنا بدعت، جہاں بس میں بیٹھنا بدعت، کیونکہ یہ سب اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ عارف سمیر صاحب، اللہ آپ کو ہدایت دے، سمجھو، سیدھا نہ کرو، ہر دھرمی نہ کرو۔
समझ रहे हो? बिदअत किसको कहते हैं प्यारे? समझो, बिदअत किसको कहते हैं मालूम है? आप मौलवियों, हम जैसे जब थे तो हम ऐसे ही कहते थे, ये भी बिदअत, वो भी बिदअत, वो भी बिदअत, वो भी बिदअत, उल्लू बनाते थे लोगों। हदीस में क्या है बिदअत? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हो ना? अल्लाह के नबी को मानते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो, मुझे पता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान देने के लिए तैयार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान देने के लिए तैयार, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते, सिर्फ अल्लाह के नबी को ही नहीं, आपकी भी सुनते, आपकी भी मानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। काश आपको हदीस का भी पता हो, आपके मौलवियों को पता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। हमारे लाए हुए इस दीन में, फी अमरिना लाए हुए हमारे अम्र में, हमारे दीन में जो शख्स किसी नई बात का इजाफा करे, उसे नई बात का इजाफा करे, वो मरदूद है, वो बात भी मरदूद है और वो शख्स भी मरदूद है। दीन में ये रुमाल दीन नहीं है, ये घड़ी दीन नहीं है। समझो जरा प्यारे, उल्लू ना बनो यार, कहाँ बेवकूफ बन रहे हो आप। हम उस जमाने में घुमाते थे, आप घूमते थे, ये भी बिदअत, वो भी बिदअत, फला भी बिदअत, तुम भी बिदअत, जैसे आपने कह दिया ना, तुम भी बिदअत। दीन जो शरीयत इस्लामिया है, ठीक है, इसमें किसी नई बात का इजाफा करना, ये बिदअत है। कभी हम आपके सामने बैठे हैं तो रुमाल पहन लेते हैं, कभी घर में बगैर रुमाल के भी रहते हैं, तो क्या मतलब हम इसे दीन समझते तो दीन उतार के रख देते हैं? नहीं, ये दीन नहीं है। आप शलवार कमीज पहनते होंगे, आप पैंट शर्ट पहनते होंगे, मैं आज पूरा जुब्बा पहना हूँ, टोपी पहना हूँ, आप टोपी नहीं पहनते होंगे या टोपी पहनते होंगे। हर मुल्क का अपना अपना लिबास है, हर जगह के अपने। ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। समझो जरा इस सब तो अल्लाह आपको समझ देगा फरमाए। तो आप ये नहीं फट से कहोगे तुम भी बिदअती हो, जैसे हम कहा करते थे। हमें बुरा नहीं लगा, क्यों? हमने तो अपने बड़े भाई साहब को कहा कि तुम काफिर हो। वो कहते थे हम तो दोनों भाई एक पेट से निकले। हमने कहा उससे क्या हो, तुम वहाबी हो, काफिर हो। हालांकि वो एक थप्पड़ मुझे मारते तो मैं घूम जाता। सिर्फ क्या हुआ था, मैं घर में मिलाद पढ़ रहा था, वो बंबई से आए थे, चारपाई पे बैठे थे, मैं या नबी सलाम अलैका या रसूल पढ़ता था, तो वो हंसते थे। हमने कहा देखो ये काफिर हंस रहा है, हम नबी पे दरूद पढ़ रहे हैं, नबी पे सलाम पढ़ रहे हैं, ये काफिर हंस रहा है। वो हंस रहे थे, बोले बेवकूफ। तो मुझसे कहते थे बे बाबू तू पढ़, जब ज्यादा पढ़ेगा तो तू भी वहाबी हो जाएगा। अजीब। तो आपने ज़माने जाहिलियत मुझे आरिफ साहब याद दिला दी। अल्लाह आपका भला करे और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और अल्लाह आपको जो है सही इस्लाम की समझ अता फरमाए। आपको बचाए नान खटाइयाँ और फातिह कोई बात नहीं, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आप समझो आरिफ भाई, मुझे बिदअती कह लो, कोई बात, गालियां ऐसे मैं झाड़ देता हूँ। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनियतुत तालिब, वो गुनियतुत तालिब निकालो जरा, उधर है मैं रखा हूँ कहीं। चलो कल दिखाएंगे गुनियतुत तालिबीन पर, कल गुफ्तगू होगी। है मैंने एक पीस, 2 पीस अपने बैग में उसमें रखवाई, एक पीस मैंने कहीं रखी हुई है, बहरहाल देखेंगे इंशाल्लाह। जैसे शेख है कि अहले सुन्नत वल जमात को लोग गालियां देते हैं, तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे, गालियां उनको लग नहीं जाती थी, ऐसे इनको भी गालियां नहीं लग जाती। खैर, कारी मोहम्मद नज़ीर मदनी, अस्सलाम वालेकुम शेख मोहतरम, मैं इस बार फितरानी की कितनी रकम से फ़र्द पर आरिज खारी जनाब अली 2.5 किलो चावल, गेहूँ, पनीर, ये गल्ला है
ٹھیک ہے، آپ 2.5 کلو نکالیں. پیسہ فطرانے میں کسی کو پیسہ دینا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. السلام علیکم شیخ صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ اسلم بھائی میں بہت اچھا ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں. کچھ مسلم محمد نفیس انصاری صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مسلم مجھے کہتے ہیں کہ دوسرے کے مذہب کو صحیح نہیں ہے. دوسروں کے مذہب کو ٹارگٹ کرنا صحیح نہیں ہے. مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا نفیس صاحب، آپ پرسنل میں پوچھئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتا ہوں، وضاحت کیجئے پرسنل میں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. واجد بھائی کیا سوال کر رہے ہیں دیکھیں ذرا. اگر تراویح میں قرأت کرتے ٹائم کچھ بھول جائیں اور رکوع میں چلے گئے تو اس کو کیا گناہ ملے گا؟ کیا اللہ سے کیسے معافی مانگے؟ اللہ آپ کے بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ معافی مانگیں نہ مانگیں، لیکن بھول چوک کو اللہ معاف کرنے والا ہے. تبارک حسین صاحب کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ اپنی عافیت میں رکھے، آمین یا رب العالمین. تبارک صاحب. الطاف اقبال صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل ہے الطاف بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. اچھا کیا ہے توحید کا علم ہم کہاں سے شروع کر سکیں؟ کوئی کتاب کا نام بتلائیں. کتاب التوحید یا تقویت الایمان پڑھیں آپ، انشاءاللہ وہیں سے آپ کو بہت زیادہ علم ملے گا. کون صاحب ہیں یہ؟ قدرت اللہ صاحب سلفی کہتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب، ہمارے ہاں عید کا خطبہ بھی جمعے کے خطبے کی طرح پڑھتے ہیں اور میں بھی خطبے سے پہلے بیٹھ کر تکبیر کرتے ہیں. میں گاؤں میں واحد اہل حدیث ہوں تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. دیکھیں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں اور لوگوں کو دعوت دیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بسم اللہ پڑھ کر جانور کا شکار کیا ہے حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں تفصیلات میں پتہ ہے، ہمیں شاہ پوری صاحب نے بھی بھیجا ہے، پھر پوچھا ہے. دیکھیں تیر وغیرہ سے شکار اگر کوئی آدمی کرتا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، اس لیے میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا. اور پہلے ہی میں نے کہا تھا یار یہ سب چیزیں نہیں چھیڑنا. میرا اصل ٹارگٹ نشانہ بازی ہے. نشانہ سیکھو، گلیل سے، تیر سے، بندوق سے نشانہ سیکھو. جہاں تک آپ کو ملتا ہے جو فیسلٹیز گھر میں کم از کم گلیل وغیرہ، تاکہ آسمانوں پہ جو روزیاں ہیں غربت مٹانے کے لیے، وطن کی خدمت کرنے کے لیے تمام سب چیزیں آپ یہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا بھکمری جو پڑ رہی ہے، غربت کا جو لوگ وہ کر رہے ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس دلدل سے نکلیں. آپ کو میں نے ایک رخ دیا ہے کہ آپ یہ اس بات کو سمجھو، شکار کرو، کھاؤ پیو، مست رہو، اور نشانوں سے آپ کا بھی فائدہ، وطن عزیز کا بھی فائدہ، ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ہم بھی کریں گے. یہ عزم اور یہ حوصلہ ہمیں رکھنا چاہیے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں لیڈیز کو منحوس کہا گیا ہے. یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی، تھوڑی ایکسپلین کر. نہیں کسی لیڈیز کو منحوس نہیں کہا گیا ہے. آپ نے فرمایا لو کانت وہ لفظ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، فی البیت و فی المرکب و فی المرأۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری میں، گھر میں اور عورت میں اگر ہوتی. ورنہ حقیقت کہنے کا مطلب اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ نحوست جو لوگ کہتے ہیں کہ بکرے جانور میں نحوست ہے، گھر میں نحوست، کوئی چیز نحوست نہیں ہوتی ہے.
تو نہ عورت میں نحوست ہوتی ہے، نہ گھر میں نحوست ہوتی ہے، نہ سواری میں کوئی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ سمجھ میں بات آئی؟ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، فاروق لوہار صاحب کہہ رہے ماشاءاللہ شیخ صاحب مسجد کے پاس گھر ہے اور امام کی آواز آتی ہے گھر میں، اور گھر میں امام کی آواز سے جماعت کر سکتے ہیں؟ اللہ آپ کی تندرستی نہیں کر سکتے آپ، بے شک نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف آواز سننا ضروری نہیں ہے، امام کے پیچھے رہنا بھی ضروری ہے، وہ بھی دوسرے یہ کہ صفوں کا ایک ساتھ رہنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، محمد الشیخ صاحب جزاک اللہ خیر، آپ کو بھی۔ سلمان درانی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بچپن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ ابھی تک آپ ویسے ہی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کو، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے بہرا۔ کون صاحب ہیں یہ؟ محبوب الدین صاحب انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام محبوب صاحب۔ شیخ صاحب چلیں چائنا والی چین والی گھڑی کا کیا مسئلہ ہے پلیز؟ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے خان صاحب، یہ سب مسئلہ نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے، کوئی مسئلہ سمجھ رہے، ڈھکوسلا ہے۔ معروف خان صاحب کہہ رہے شیخ میں نے اپنے لڑکے کا نام محمد عقاب رکھا ہے۔ عقاب، کیا یہ نام صحیح عقاب ہے؟ آپ اسے محمد عقاب نہ کہنا، عقاب نہیں، عقاب ہے، تو عقاب تو پرندے کو کہتے ہیں، شاہین کو، تو وہ ہے۔ سلمان سندھو صاحب کہتے ہیں کہ شیخ آپ کے اہل حدیث ہونے کا کیا سبب بنا؟ بہت سارے اسباب تھے، سب سے بڑا سبب اہل حدیثوں کا قرآن و سنت ہی پر مضبوط رہنا، اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور ان کا صبر، اور ان کے یہاں جو قرآن و سنت کے اوپر عمل، یہ ہے۔ الحمدللہ اس چیز نے مجھے چینج کر دیا۔ ہمارے یہاں جس مذہب میں پہلے تھا، اس مذہب میں تقدس زیادہ، تقدیس زیادہ تھی، ہاتھ چومو، پیر چومو۔ ہمارا ساتھی تھا، صبح فجر کے بعد چپ چپ پیر صاحب کے پیر چاٹتا تھا، وہ جیسے سجدہ نہیں کرتے ویسے ہی چومتا تھا وہ۔ اور ہمیں تو بس کیا میں بتاؤں، کبھی موقع ملے گا بتاؤں گا۔ شیخ صاحب باتھ روم میں رہنا ہو کر غسل کر سکتے ہیں؟ اگر باتھ روم، شاہد صاحب اگر باتھ روم بند ہے بے شک کر سکتے ہیں۔ امجد خان صاحب، امجد خان، اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے شاید صحیح کہا ہے۔ کیا ہوا؟ یاسر حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ شیخ کسی کے گھر نیاز کا کھانا آیا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کھانا چاہیے، یہ نیاز وغیرہ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ چڑھاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیازیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اوپر کیا ہے؟ سعودی عرب کا کیا ہے؟ شیخ میں سعودی میں اچھا کیا ہے وہ؟ اوپر کرو۔ شیخ فائز شیخ میں سعودی میں ہوں، الحمدللہ میں نے نماز تراویح پڑھا رہا ہوں۔ کل میرے کفیل نے وطر کی نماز مغرب کی طرح پڑھائی، جس پر میں نے سوال کیا کہ شیخ ایسا جائز نہیں ہے، تو کہنے لگا کیا دلیل ہے؟ شیخ کوئی دلیل دیں۔ میں بگڑھاوا سے ہوں، حافظ اصغر علی صاحب کا صاحبزادہ ہوں۔ ماشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، آپ کے والد کو بھی، آپ کے دادا کو بھی، حیدر چاچا کو بھی، اور آپ کے سب گھر والوں کو۔ یہ گھرانہ ایسا تھا ہمارے گاؤں میں، یہی گھرانہ ایک اہل حدیث کا تھا۔ یہ بیچارے بڑا صبر کیے، بڑے تحمل کیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا فائز خیر و عافیت سے رکھے، اور بڑی خوشی ہوئی آپ نے لائک کیا۔ دلیل آپ وہ دیکھیں بلوغ المرام میں یا حدیث میں وطر کا طریقہ جو بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ مجھے واٹس ایپ دے دیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا وہ حدیث، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور سلام بولنا اپنے والد صاحب کو۔ کہاں بھاگ رہے ہو تم؟ لاؤ، کیا تم بھگا رہے ہو اس لیے کہ کون صاحب ہیں یہ؟ رشید اما معراج بھائی سید بنے تب بھی خبر نہ کی، چپکے بن گئے، اب ڈاکٹر بن گئے، وہ بھی چشمے زدن میں خبر نہ کی، یہ تو ظلم ہے میاں۔ رشید صاحب اگر ملاقات ہوتی تو آپ کو بتاتے ہیں، اب کہاں کس کو لے کر کے روداد غم سنانے بیٹھیں گے آپ کو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔
تو یہ بننے سے کوئی بنتا ہے رشید بدوش صاحب؟ آپ بناتے ہو سید کسی کو، یا ڈاکٹر بھی بناتے ہو آپ؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لغت میں لوگ بناتے ہوں، لوگ بن جاتے ہوں گے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ جی کامران صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ معراج النبی کو کیا ہے لے کر بہت سی من گھڑت روایات پیش کی جاتی ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں ہے کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے بہتان لگایا۔ رہنما من گھڑت بات پیش کیا، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے بہتان لگایا۔ بے شک کامران صاحب اللہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے بہتان لگایا، جھوٹ کہا اس نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ کون صاحب ہیں یہ؟ سعید الرحمن صاحب السلام، کیسے ہیں شیخ محترم؟ ماشاءاللہ بہت ہی مفید علمی خطاب ہوتا ہے شیخ۔ ایک مسلمان کی ذلت کے اسباب پر ایک آپ کا خطاب تھا، کیا اس کا لنک مل سکتا ہے؟ میں نے کیسٹ لیا تھا لیکن اب تو وہ ٹیپ کیسٹ کا زمانہ کیا، لیکن کیا وہ یوٹیوب پر موجود ہے؟ واللہ اعلم بالصواب، ہو سکتا ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر موجود ہوگا تو آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں۔ محمد نفیس انصاری صاحب کی ایک ہندو نے کہا کہ جانور کے ساتھ سیکس کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ میں نے رپلائی میں ویڈیو بنا کر ہندو بک سے ثابت کر دیا کہ جانور کے ساتھ سیکس کرنا ہے ان کا دھرم سکھاتا ہے، تو کچھ مسلمانوں نے آبجیکشن کر کے کہا کہ ایسا دوسرے دھرم کے بارے میں مت بولو۔ نہیں، اگر وہ الزام لگا رہا ہے آپ کو اور آپ کے اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو آپ اپنا دفاع بھی کریں، اور وہ آئینہ اگر وہ اوپنلی یہ باتیں کرتا ہے، اسے یہ بات کرنے کا حق ہے، تو یقیناً آپ بھی اس کو دکھا سکتے ہیں، بھئی آپ کے دھرم میں یہ ہے، آپ اپنی گند ہم کو کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ اسلم سلیم صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب، میں اپنے ماں کے نام سے قرآن پڑھتا ہوں، ان کے حق میں پہنچانے کا نہیں۔ دیکھیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں، آپ اپنے ماں کے نام سے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھیں اور وہ آٹومیٹلی آپ کے ماں باپ تک وہ ثواب اور وہ اجر پہنچ جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے محترم۔ ٹھیک ہے، یہ جو بخشوانے کا، ایصال ثواب اور فلانے کا، یہ سب کھانے پینے کا مولویوں کا چکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دال الخیر کفاعلی، بھلائی کی طرف بھلائی کی دعوت دینے والے کو اتنی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والوں کو ملتا ہے، تو الحمدللہ آپ کے والدین تک آپ کا وہ ثواب وہ پہنچتا ہی ہے۔ شاہد اعظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کورونا کی وجہ سے جو مسلم کی وفات ہو رہی ہے بنا غسل کے نماز جنازہ ہے، قرآن حدیث میں بتائیں۔ دیکھیں، کئی جگہوں پر کئی حالات ہیں۔ بامبے کے اندر ہم نے سنا، ہندوستان کے اندر، کہ جناب وہ مسلمان خود ہی قبرستان میں دفن نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اور بہرحال اگر اتنا خطرہ ہے کہ کورونا غسل دینے سے اسے کورونا ہو جائے گا یا کوئی دینے والا نہیں ہے، تو جس حالت میں بھی ہے ویسے بھی اس کو نماز جنازہ پڑھ کر اس کو قبر میں دفن کر دیں، بجائے بارے اس کے کہ ادھر آپ کیا کہتے ہیں، بعض لوگوں نے، بعض مسلمانوں نے، ہم نے سنا بامبے میں انہوں نے قبرستان میں دفنا نہیں دیا تو اس کو جلایا گیا۔ تو یہ تمام سب چیزیں جو ہے کی جا رہی ہیں، جو غلط ہے، بہرحال نہیں کرنا چاہیے، اور جیسا جہاں موقع ہو ویسا آدمی کو کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدر الدین سلفی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شیخ صاحب، آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے؟ بالکل مل جائے گا۔ السلام علیکم شیخ صاحب، ہم اہل حدیث کا عقیدہ کیسا ہے؟ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی غلط ہے تو بتائیں، جو اہل حدیث ہیں انشاءاللہ اس سے توبہ کر لیں گے۔ ہم لوگ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو جناب علی، ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں، غلطی کریں
तंज न करें, एक दूसरे को काफिर न समझें, कहें बर्बाद दूर दूर। अगर आपको लगता है कि अकीदा गलत तो बताएं कि अकीदा गलत है। इंशाअल्लाह अहले हदीस इस बात का दावा करते हैं और हक सच भी कहते हैं कि सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, तौबा पहले करें। ठीक है, चलें, मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सवाल जवाब के ये सिलसिले बंद करते हैं हम। वक्त ज़्यादा हो रहा है और तकरीबन 1 बजने वाले हैं। कल 12:30 बजे तक था। इंशाअल्लाह फिर कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों के सवालात रह गए हैं वो सवाल इंशाअल्लाह हम बाद में कल बैठेंगे या परसों तो इंशाअल्लाह हम उनके जवाब देंगे। टाइम ज़्यादा हो गया, हमें भी 1 बजने वाले हैं यहाँ के, तो आपके यहाँ तो सहरी का मुकम्मल इंडिया में टाइम हो गया होगा और यहाँ के लोग भी अब सहरी की तैयारियों में होंगे। दुआओं की दरख्वास्त है, जो कुछ भी अच्छी बातें कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के फजल से हैं, और जो गलतियाँ हैं हम उनसे तौबा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए हमारी ख़ताओं को, गलतियों को। सहर का वक़्त है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए और हमारी ख़ताओं हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। हमारे माँ बाप की गर्दनों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमाए, अल्लाह हम सबको जहन्नम से आज़ाद फरमाए, हमारी रोज़ियों में बरकत दे, हमारी आल औलाद में बरकत अता फरमाए। इस मौके से एक ऐलान मैं ये करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह तबारक तआला जो हमारे साथ जो प्रोग्राम में इसमें शरीक होते हैं उनके लिए खुशखबरी, आखिरी अशरे में इंशाअल्लाह एक इनामी मुकाबला है, जिस इनामी मुकाबले में आप हजरात को जो शरीक हो रहे हैं उन्हें शरीक किया जाएगा और सवालों जवाब का वो मुकाबला होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी होगा इल्मी तौर पर इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो आप दूसरों को भी क्या कहते हैं शरीक करें ताकि वो फ़ायदा उठाएं इससे। आखिरी अशरे में सवालात आपको भेजे जाएंगे और उनके जवाबात आपको देने होंगे और फिर उसके बाद कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से कई इनामात हैं, वो इनामात सब में तकसीम होंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं चंद बातों पर वो व्हाट्सएप नंबर दे दें। इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमाए। रमज़ान में और आलम इस्लाम में जो भी वबा आई हुई है कोरोना, अल्लाह ताला इससे सबको निजात अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सबको और पूरे दुनिया के कोरोना से मुतासिर ममालिक को, लोगों को अल्लाह ताला निजात अता फरमाए इस मुसीबत से और अल्लाह अमन और राहत का माहौल पैदा फरमाए। और गलतियाँ हमसे हैं, ख़ताएँ हमसे हैं, हम अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारी ख़ताओं गलतियों को माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।